خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص شخصیت اور ان کی ایک لازوال تحریر پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، رومی شہنشاہ مارکس اوریلیس اور ان کی کتاب افکار و مراقبہ، جسے انگریزی میں میڈیٹیشنز کہتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کتاب کا تعارف ہے اور پہلے 2 ابواب ہیں۔ تو آج کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ فلسفی بادشاہ آخر تھا کون، اور وہ بنیادی خیالات کیا تھے جو آج بھی اتنے عرصے بعد بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل، اور مارکس اوریلیس کی شخصیت ہے بھی بڑی منفرد۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو وہ دنیا کی شاید سب سے بڑی سلطنت کا حکمران تھا اس وقت، جی ہاں، اور دوسری طرف ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کا سٹوک فلسفی۔ اور یہ کتاب افکار و مراقبہ یہ اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہ تو ان کی ذاتی ڈائری جیسی ہے جو شاید انہوں نے صرف اپنے لیے لکھی تھی۔ مطلب اس میں ہمیں ان کی اندرونی خیالات، ان کی کشمکش، ان کی خود احتسابی، اس سب کی جھلک ملتی ہے۔ تو یہ تو اسے اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ چلیں تعارف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ مارکس اوریلیس وہ شخص تھا جس نے افلاطون کے فلسفی بادشاہ کے تصور کو آپ کہہ لیں عملی جامہ پہنایا۔ جی، ایک ایسا حکمران جو بظاہر ہچکچاتے ہوئے حکومت کرتا تھا، لگتا ہے اس کی اصل محبت تو فلسفہ ہی تھی۔ بالکل، وہ صرف ایک مفکر نہیں تھا بلکہ ایک سپاہی بھی تھا، حالانکہ وہ دل سے امن پسند تھا۔ اچھا، تو اس کے پس منظر کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں، اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ شہنشاہ اینٹونائنس پائس کا منہ بولا بیٹا تھا۔ اسے بہترین تعلیم ملی جو اس زمانے میں مل سکتی تھی، جی، لیکن اس کا جھکاؤ شروع سے ہی فلسفے کی طرف تھا۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ صرف 11 سال کی عمر میں 11 سال؟ جی، صرف 11 سال کی عمر میں اس نے سٹوئک فلسفے کا سادہ طرز زندگی اپنا لیا، یعنی جسمانی آرام کو نظر انداز کرنا، صرف نیکی کو اہمیت دینا اور خود کو دنیا کا شہری سمجھنا۔ اب آپ سوچیں، ایک رومی شہنشاہ کے لیے، خاص طور پر اس دور میں، یہ کتنی غیر معمولی تربیت تھی۔ واقعی، اور اس کا دورہ حکومت بھی کوئی آسان نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اسے مشرق میں پارتھیوں سے جنگ لڑنی پڑی، شمال میں جرمن قبائل سے، سلطنت میں طاعون کی وہ مشہور وبا پھیلی جس میں اس کا شریک شہنشاہ لوسیس بیرس وہ بھی مارا گیا۔ اچھا، قحط سالی بھی ہوئی، اور پھر ایک اور بڑا دھچکا، اس کے ایک قابل اعتماد جنرل ایویڈیس کیسیس نے بغاوت کر دی۔ اپنے ہی جنرل نے؟ جی، لیکن اس بغاوت پر اوریلیس کا جو رد عمل تھا وہ اس کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ کیسیس مارا گیا۔ افسوس؟ ہاں، افسوس اس بات کا کہ وہ اسے معاف کرنے کا موقع گنوا بیٹھا، اور اس نے بغاوت سے متعلق جتنے بھی کاغذات تھے وہ سب جلا دیے۔ کمال ہے۔ اچھا، ایک اور حساس موضوع کا ذکر بھی ہے ماخذ میں، عیسائیوں پر ظلم و ستم کا۔ جی، یہ ایک مشکل موضوع ہے۔ ذریعہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی معاملہ تھا، خالصتاً مذہبی نہیں۔ سیاسی؟ دیکھیں، رومی سلطنت میں شہنشاہ کو ایک طرح سے دیوتا کا درجہ حاصل تھا اور اس کی پوجا لازمی سمجھی جاتی تھی۔ عیسائیوں کا اس سے انکار کرنا ریاست سے بغاوت کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس دور میں پرانے رومی دیوتاؤں پر یقین کمزور ہو رہا تھا، لیکن ظاہری رسومات اور شہنشاہ پرستی کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ عیسائیوں کا اس پورے نظام کو چیلنج کرنا، بت پرستی کی کھلی مخالفت کرنا، یہ چیزیں انہیں مشکوک بناتی تھیں۔ ماخذ میں ایف مائرز کا حوالہ ہے جو کہتا ہے کہ عوامی تاثر ان کے بارے میں ایسا تھا جیسے وہ مورمنز اور ناہلس کا مجموعہ ہوں، یعنی ایک طرف عجیب مذہبی گروہ، دوسری طرف نظام کے منکر۔ یہ تو کافی سخت۔ جی، اور ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ کبھی کبھی عیسائی خود بھی حالات کو بھڑکانے کا سبب بنتے تھے، لیکن نتیجہ یہی ہے، فرار کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ اوریلیس کو بت پرست شہنشاہوں میں سب سے زیادہ نیک تو کہا جا سکتا ہے، مگر اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بھی کافی متاثر کن ہے کہ اپنی آخری فوجی مہم پر جانے سے پہلے اس نے 3 دن فلسفے پر گفتگو کرتے ہوئے گزارے۔ جی، یہ اس کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے، اور 180 عیسوی میں جب اس کی موت ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ اس پر جو حقیقی غم منایا گیا ویسا کسی اور رومی شہنشاہ کے لیے نہیں دیکھا گیا۔ چلیں
اب ذرا اس فلسفے کی بات کریں جس کا وہ پیروکار تھا، اسٹوئکزم۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اسٹوئکزم کی بنیاد زینو نے ایتھنز میں رکھی تھی، تقریباً 290 قبل مسیح میں۔ ان کا کائنات کا تصور ایک بہت ہی عقلی اور منظم نظام پر مبنی تھا۔ اچھا، کس طرح کا نظام؟ وہ کائنات کو ایک زندہ وجود کی طرح دیکھتے تھے، جس کی روح خدا ہے یا جسے وہ لوگوس یعنی عقل کہتے تھے۔ یہ کائناتی عقل ہر چیز میں موجود ہے، جاری و ساری ہے۔ تو سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں۔ ان کا خیال تھا کہ ہر چیز ایک چکر میں چلتی ہے اور آخرکار سب کچھ اسی الہی عقل میں واپس جذب ہو جاتا ہے اور پھر ایک نیا چکر شروع ہوتا ہے۔ نیا چکر؟ بالکل ویسا ہی؟ جی، ان کے خیال میں نیا سقراط، نئی زینوتھبی، سب کچھ ویسا ہی۔ حالانکہ مارکس اوریلس کی تحریروں میں کبھی کبھی خدا کا تصور زیادہ ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ اور روح کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ کیا وہ غیر مادی تھی؟ نہیں، اسٹوئک روح کو بھی مادی ہی سمجھتے تھے، ایک قسم کی آپ کہہ لیں آتشی توانائی یا کرنٹ جو جسم میں پھیلا ہوا ہے، اور یہی ہمارا رہنما اصول یا عقل ہے۔ اچھا۔ اور یہ انسانی عقل جو ہے یہ اسی کائناتی عقل یعنی خدا کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسی مشترکہ عقلی تعلق کی بنیاد پر وہ تمام انسانوں کو بھائی سمجھتے تھے۔ جیسا اوریلیس نے لکھا، ہمارے ذہن قریبی طور پر متعلق ہیں۔ بالکل۔ البتہ مرنے کے بعد روح کا کیا ہوتا ہے اس پر کوئی بہت واضح نظریہ نہیں تھا۔ کیا وہ فوراً کائناتی روح میں مل جاتی ہے یا کیا کہتے ہیں اگلی عظیم آتش زدگی تک انتظار کرتی ہے، یہ غیر یقینی تھا۔ تو پھر بنیادی اخلاقیات کیا ہوئی؟ زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ بہت سادہ۔ فطرت کے مطابق یا عقل کے مطابق زندگی گزارنا ہی نیکی ہے، اور نیکی ہی اصل خوشی ہے۔ یعنی بیرونی حالات جیسے دولت ہے، صحت ہے، شہرت، یہ بذات خود اچھے یا برے نہیں ہیں۔ اصل چیز ہمارا اندرونی رد عمل، ہمارا کردار ہے۔ تو مثالی اسٹوئک کون ہوا؟ صاحب حکمت جسے کہتے ہیں؟ جی، مثالی صاحب حکمت وہ ہے جو مکمل طور پر جذبات سے آزاد ہو، خود کفیل ہو اور جسے کوئی بیرونی چیز پریشان نہ کر سکے۔ لیکن یہ تو بہت ہی مشکل معیار لگتا ہے، شاید ناممکن۔ بالکل، اور اسٹوئکس خود بھی یہ مانتے تھے کہ ایسے کامل لوگ شاید ہی کوئی ہوں، بہت کم۔ اسی لیے بعد میں خاص طور پر جب یہ فلسفہ روم پہنچا تو اسٹوئزم زیادہ عملی ہو گیا۔ عملی کیسے؟ انہوں نے مطلق خیر و شر کے نظریے میں تھوڑی ترمیم کی، ترجیح دی جانے والی چیزیں جیسے صحت یا اچھی ساکھ اور گریز کی جانے والی چیزوں کا تصور پیش کیا۔ اچھا۔ اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ جو لوگ کامل صاحب حکمت نہیں بھی ہیں لیکن نیکی کی کوشش کرتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی قابل قدر ہیں۔ تو روم میں یہ کیوں مقبول ہوا؟ اس کی سادگی کی وجہ سے، صبر کی تلقین، اور خاص طور پر اس وقت جب روم میں سیاسی انتشار تھا تو کردار کی مضبوطی پر زور دینا لوگوں کو تسلی دیتا تھا۔ تعارف میں اوریلیس کی کتاب کے کچھ اہم موضوعات کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، کئی ایک ہیں، جیسے دنیا کی شہریت کا احساس، یعنی یہ سمجھنا کہ ہم سب ایک ہی کائناتی برادری کا حصہ ہے۔ یہ تو بڑا وسیع نظریہ ہے۔ بالکل۔ پھر مشترکہ بھلائی پر زور، وہ کہتا نا کہ جو پورے چھتے کے مفاد میں نہیں وہ ایک مکھی کے مفاد میں بھی نہیں۔ واہ۔ دشمنوں سے بھی ہمدردی اور معافی کا جذبہ، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی عقلی طور پر ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی غلطی جہالت کی وجہ سے ہے۔ یہ مشکل ہے لیکن گہری بات ہے۔ اور کچھ اور گہرے خیالات بھی ہیں، جیسے ہر چیز کا عارضی پن، عدم استحکام، سمندر ایک قطرہ ہے وغیرہ۔ ہاں، یہ میں نے پڑھا۔ موت کو ایک قدرتی عمل کے طور پر قبول کرنا، بالکل پیدائش کی طرح، اور سب سے بڑھ کر اپنے اندرونی رہنما اصول یعنی عقل پر توجہ مرکوز رکھنا۔ اور یہ نکتہ کہ ہماری تکلیف اکثر واقعات سے نہیں بلکہ ان کے بارے میں ہماری رائے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، یہ مت سمجھو کہ تمہیں چوٹ لگی ہے اور تم محفوظ رہو گے، یہ اسٹوئک نفسیات کا مرکزی نکتہ ہے۔ اچھا، وہ بڑے سوالات جیسے دنیا میں برائی کیوں ہیں یا مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان پر اوریلیس کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں، اسٹوئک نظریے کے مطابق تو دنیا بنیادی طور پر کامل اور عقلی ہے، برائی ایک طرح سے بھلائی کے لیے ضروری ہے یا اس کا تضاد ہے۔
ऑरेलियस का रवैया ज्यादा अमली था। वो कहता था ज्यादा सवाल मत करो, बस फितरत के निजाम को कबूल करो। और मौत के बाद जिंदगी? इस बारे में वो गैर यकीनी था। इसीलिए उसने जोर दिया कि हम इस जिंदगी पर तवज्जो दें जो हम अभी जी रहे हैं, क्योंकि यही हमारे इख्तियार में है। तो मौत का खौफ कैसे कम हो? वो उसे एक फर्ज की तकमील समझता था, जैसे एक अदाकार अपना किरदार अदा करने के बाद मुतमईन होकर स्टेज से रुखसत होता है। ये वाकई गहरी बातें हैं, और तारुफ ये भी बताता है कि ऑरेलियस की अपील बहुत वसी रही है। मतलब मुख्तलिफ ज़मानों में लोगों ने इससे रहनुमाई हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल। मैथ्यू आर्नल्ड का हवाला है कि इसकी अखलाकियात आफाकी है, ख़ास तौर पर ऐसे अदवार के लिए जो अकीदे से ज़्यादा मुशाहिदे पर चलते हैं। सही। रेनानो ने तो उसे मुतलक मजहब तक कह दिया। ये एक ऐसी हिकमत है जो वक्त और सकाफत की कैद से आज़ाद महसूस होती है। ठीक है, ये तो था एक तफसीली तारुफ और पसे मंजर। अब हम खास तौर पर पहले बाब की तरफ चलते हैं। उन्वान है बुक 1। जी, बाबे अव्वल। इसका बुनियादी मौजू क्या है? पहला बाब बुनियादी तौर पर शुक्रगुजारी का इजहार है। मार्कस ऑरेलियस उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उसकी तरबियत और किरदार साजी में हिस्सा डाला। किन लोगों का? उसके खानदान के अफराद, उसके असातिज़ा, दोस्त, हत्ता के देवताओं का भी। वो उन खूबियों को गुनवाता है जो उसने उन लोगों से सीखी और उन बुराइयों या गलतियों से बचने पर शुक्र अदा करता है। अच्छा, क्या कुछ मिसालें दे सकती हैं? माखज़ में तो काफी लंबी फहरिस्त है। हाँ, फहरिस्त वाकई तफसीली है, लेकिन अहम बात वो नमूना है जो वो पेश कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो अपने दादा का जिक्र करता है। विरस? जी, दादा विरस। उनसे क्या सीखा? अच्छा मिजाज और गुस्से पर काबू पाना। अपनी वालदा से मजहबियत, सखावत और बुराई से बचना, हत्ता के बुरे ख्याल तक से बचना, और सादा तर्ज जिंदगी। और वालिद? वालिद से शराफत और मर्दानगी। फिर परदादा का जिक्र है कि उन्होंने पब्लिक स्कूल के बजाय घर पर अच्छे उस्ताद मुहैया किए। तो ये जाती ताल्लुकात बहुत अहम थे। बिल्कुल। फिर गवर्नर का जिक्र है जिसने उसे फजूल मशागिल जैसे रेस या ग्लेडिएटर के ग्रुहों में पढ़ने से बचाया, मेहनत करना सिखाया, जरूरियात कम रखना सिखाया। और असातिज़ा का क्या किरदार रहा? असातिज़ा का किरदार तो बहुत ही अहम था। जैसे रिस्टिक्स का जिक्र है, उसने उसे सही जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश पैदा की, सोफिस्ताइयत और बनावट से बचना सिखाया, और सबसे अहम एपिक्टेटस की याददाश्तें उसे दी। एपिक्टेटस, वो मशहूर स्टोइक फलसफी, पैरवी करना सिखाया। शदीद तकलीफ में भी मिजाज का तवाज़न बरकरार रखना। सेक्सटस का भी जिक्र है। जी, सेक्सटस से उसने खुश मिजाजी और दूसरों से, यहाँ तक कि जाहिलों से भी सब्र तहम्मुल सीखा। गर्ज ये कि हर शख्स से उसने कोई न कोई मुस्बत सबक लिया। तो ये बाप सिर्फ शुक्रिया अदा करना नहीं है, इसका मकसद कुछ और भी है। बिल्कुल, ये सिर्फ शुक्रिया नहीं है, ये एक तरह से उन खूबियों की फहरिस्त है जिन्हें वो काबिल कद्र समझता था, और ये जाहिर करता है कि वो अपनी खूबियों को ज़ाती कमाल नहीं समझता था, बल्कि उन्हें दूसरों का तोहफा मानता था। ये स्टोइज्म के उस पहलू को भी उजागर करता है जो सामाजी ताल्लुकात और दूसरों से सीखने पर जोर देता है। ये अमली मिसालें हैं कि अच्छी खूबियों क्या होती हैं और उन्हें कैसे सराहा जाता है। गुरूर से बचना, सादगी, दियानतदारी, ये चीजें बार बार आती हैं। ये वाकई दिलचस्प है। अब चलते हैं दूसरे बाब की तरफ, बुक 2। यहाँ अब मार्कस ऑरेलियस खुद से बात कर रहा है ना? जी, बाब 2 में वो ज्यादातर खुद से मुखातिब है, और इसका आगाज बहुत मशहूर और अमली हिकमत से भरपूर है। वो सुबह वाली बात? जी हाँ, वो खुद को सुबह उठकर याद दिलाता है कि आज उसे मुख्तलिफ किस्म के नागवार लोगों से वास्ता पड़ सकता है। कौन कौन से? मुदाखलत करने वाले, नाशुक्रे, मगरूर, धोखेबाज, हासिद, झगड़ालू, एक पूरी फहरिस्त है। तो फिर क्या करे? उनसे लड़े या बचकर निकल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल बहुत मुख्तलिफ है। वो कहता है कि इन लोगों का ऐसा रवैया इसलिए है कि वो नेकी और बदी के असल फर्क से नावाकिफ हैं। अच्छा। चूंकि मैं यानी ऑरेलियस नेकी की खूबसूरती और बदी की बदसूरती को समझता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि गलती करने वाला शख्स भी अक्ली तौर पर मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार कैसे? क्योंकि हम सबकी अक्ल एक ही कायनाती अक्ल का हिस्सा है, खुदा से निकली है, इसलिए वो मुझे हकीकी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
حقیقی نقصان سے کیا مراد ہے؟ حقیقی نقصان صرف کردار کا بگاڑ ہے۔ کوئی مجھے غلط کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے ان پر غصہ کرنا یا ان سے نفرت کرنا یہ غیر منطقی اور غیر فطری ہے۔ یعنی ہمیں مل جل کر رہنا ہے؟ بالکل۔ وہ کہتا ہے ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنے ہیں، جیسے پاؤں، ہاتھ، پلکیں، دانتوں کی قطاریں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ مخالفت کرنا فطرت کے خلاف ہے۔ یہ تو بہت اونچا معیار ہے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے۔ یقیناً، لیکن یہی اسٹوئک آئیڈیل ہے۔ اس کے بعد وہ خود کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود کن چیزوں سے بنا ہے۔ گوشت ہے، سانس ہے، اور سب سے اہم حاکم حصہ یعنی ذہن یا عقل۔ اور پھر وہ خود کو ڈانٹتا بھی ہے؟ جی، وہ خود کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم اب بوڑھے ہو رہے ہو، اپنی اس قیمتی عقل کو جذبات کا غلام مت بننے دو، اور نہ ہی تقدیر سے شکوہ کرو۔ وہ کہتا ہے اپنی کتابیں پھینک دو، اپنے ذہن کو مزید بھٹکنے نہ دو۔ یعنی عمل پر زور ہے۔ جی، اور اپنی اندرونی عقل کو پہچاننے اور استعمال کرنے پر۔ کہتا ہے باب دوم میں پروویڈنس بمقابلہ اتفاق۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو خدا کی طرف سے ہے یعنی پروویڈنس، یا پھر فطرت کے ایک منظم سلسلے کا حصہ ہے۔ اتفاق جیسی کوئی چیز اصل میں نہیں ہے۔ سب کچھ فطرت کے نظام کا حصہ ہے؟ جی، ہر چیز ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جو پوری کائنات کے مجموعی مفاد میں ہے، اور چونکہ ہم بھی اسی کائنات کا حصہ ہے، اس لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بھی بالآخر بہتر ہے۔ تو شکایت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی بنیاد ہی تبدیلی پر ہے، اس لیے ہمیں حالات کو قبول کرنا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے۔ کتابوں کی پیاس چھوڑو تاکہ شکایت کرتے ہوئے نہ مرو۔ اور زندگی کے مقصد اور وقت کی اہمیت کے بارے میں کیا خیالات ہیں اس باب میں؟ وہ بار بار خود کو یاد دلاتا ہے کہ وقت محدود ہے، یہ زندگی گزر رہی ہے۔ جی۔ اسے فضول کاموں میں یا دوسروں کے بارے میں منفی سوچنے میں ضائع کرنے کے بجائے اپنے اندرونی حاکم اصول کو سمجھنے اور بہتر بنانے میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہر عمل آخری سمجھ کر؟ جی، ہر کام ایسے کرو جیسے یہ تمہارا آخری عمل ہو، پوری سنجیدگی سے، دیانتداری سے، عقل کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری یا خود غرضی کے۔ دوسروں کے خیالات سے پریشان ہونے کے بجائے اپنے خیالات اور نیتوں پر توجہ دو۔ یہی خدا جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور موت کے بارے میں اس باب میں کیا خاص بات ہے؟ وہ موت کو ایک بالکل قدرتی عمل سمجھتا ہے، جیسے پیدائش قدرتی ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں؟ نہیں، وہ کہتا ہے یہ کائنات کے نظام کا حصہ ہے اور اس سے ڈرنا بچپنا ہے۔ اگر خدا ہے تو وہ مرنے کے بعد ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر بے خدا دنیا میں جینے کا کیا فائدہ، فکر کی کیا بات۔ لیکن وہ خدا کو مانتا تھا؟ جی، وہ مانتا تھا کہ خدا موجود ہے اور وہ انسانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اصل برائیوں سے بچنے کی طاقت دی ہے۔ اصل برائیاں یعنی؟ کردار کی کمزوریاں۔ بالکل۔ باقی چیزیں جیسے بیماری، غربت، موت، یہ بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ تو اصل چیز ہمارا رد عمل ہے؟ جی، اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان حالات کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ ایک اور بات تھی زندگی کے لمبائی کے بارے میں، کہ اس سے فرق نہیں پڑتا؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے باب دوم کا۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی 3000 سال جیے یا صرف 30 سال، جب وہ مرتا ہے تو کھوتا صرف حال ہے۔ صرف حال؟ جی، ہم ماضی کو نہیں کھو سکتے کیونکہ وہ گزر چکا، اور مستقبل کو نہیں کھو سکتے کیونکہ وہ ابھی آیا ہی نہیں۔ ہمارے پاس صرف حال ہے، اس لیے اصل اہمیت حال کی ہے اور یہ کہ ہم اسے کیسے گزارتے ہیں۔ تو لمبی زندگی کا مطلب زیادہ خوشی نہیں؟ ان کے نزدیک نہیں، اور مختصر زندگی کا مطلب کم نقصان نہیں۔ نقصان برابر ہے، صرف حال کا کھونا۔ باب کے آخر میں وہ کن خیالات کو سمیٹتا ہے؟ وہ ایک طرح کا خلاصہ پیش کرتا ہے، بہت خوبصورت۔ زندگی مختصر ہے، مادی چیزیں فنا ہو رہی ہیں، شہرت عارضی ہے۔ تو باقی کیا رہتا ہے؟ صرف ایک چیز، فلسفہ۔ اور فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے اپنے اندرونی رہنما اصول، یعنی عقل کو پاک صاف رکھنا، اسے جذبات اور بیرونی حالات سے بالاتر رکھنا، ایمانداری سے عمل کرنا، دوسروں کے اعمال سے پریشان نہ ہونا، تقدیر کو قبول کرنا۔ اور موت؟ اور موت کو عناصر میں تحلیل ہونے کے ایک فطری عمل کے طور پر دیکھنا۔ وہ کہتا ہے اگر عناصر کا بدلنا برا نہیں تو پورے وجود کا تحلیل ہونا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فطرت کا طریقہ ہے اور فطرت نقصان دہ نہیں۔
اور آخر میں وہ جگہ کا نام لکھتا ہے؟ جی، کارننٹم میں لکھا گیا، جو غالباً ڈینیوب کے کنارے ایک فوجی کیمپ تھا جہاں وہ کسی جنگی مہم پر تھا۔ تو یہ تھا مارکس اوریلیس کے افکار و مراقبہ کے تعارف اور پہلے 2 ابواب کا ہمارا جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شہنشاہ نے عملی زندگی کے شدید چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اسٹوئک فلسفے سے رہنمائی حاصل کی، شکر گزاری، خود شناسی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پر کتنا زور دیا۔ بالکل، اور اگر ہم ان تحریروں سے ایک مرکزی خیال، ایک نچوڑ نکالنا چاہیں تو وہ شاید یہی ہوگا کہ بیرونی حالات اکثر ہمارے قابو میں نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اسی اندرونی قلعے کو مضبوط بنانا اصل کام ہے۔ تو اس گفتگو کی بنیاد پر ایک آخری سوچ جو شاید سننے والوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اوریلیس نے جس شدت سے اپنے حاکم حصے یعنی عقل پر توجہ مرکوز کی اور یہ مانا کہ اصل زندگی تو حال میں ہے، چاہے مستقبل میں کیا ہو یا موت کے بعد کیا ہو، یہ سب غیر یقینی ہے۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی اندرونی عقل یا شعور کو پروان چڑھانے پر اتنی ہی توجہ دیں جتنی اوریلیس نے دی، تو کیا یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات کو بدل سکتا ہے، چاہے ہمارے بیرونی حالات کیسے بھی ہوں؟ کیا موجودہ لمحے اور اس پر اپنے عقلی رد عمل پر یہ شدید توجہ ہماری زندگیوں کو زیادہ بامقصد بنا سکتی ہے؟ یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ زبردست۔ تو آئیے پھر کتاب 3 سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے جو سمجھ آیا اس کا مرکزی خیال شاید موت کی حقیقت کا سامنا کرنا ہے اور حال میں جینے کی اہمیت پر زور ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ کتاب 3 کا آغاز ہی اب دیکھیں ایک بڑی سنجیدہ یاد دہانی سے ہوتا ہے کہ زندگی صرف مختصر نہیں بلکہ وہ مسلسل کم ہو رہی ہے، اور اوریلیس صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وقت بھاگ رہا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جسمانی زندگی شاید چلتی رہے بڑھاپے میں، لیکن آپ کی ذہنی صلاحیتیں، سمجھ بوجھ، عقل، وہ شاید پہلے جواب دے جائے۔ اس لیے وہ زور دیتا ہے کہ بھئی نیکی کرنی ہے، اپنے فرض پورے کرنے ہیں تو جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ دیر نہ کرو، کیونکہ موت تو آ ہی رہی ہے، پر عقل شاید اس سے بھی پہلے ساتھ چھوڑ جائے۔ یہ تو واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے نا، عمر لمبی ہو جاتی ہے لیکن ذہنی صحت بالکل ساتھ نہیں دیتی۔ اچھا، کتاب میں ایک اور بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ فطرت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، حتیٰ کہ جو چیزیں مکمل نہیں ہیں، نامکمل ہیں، ان میں بھی خوبصورتی تلاش کرنا۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں روٹی کی سطح پر جو دراریں پڑ جاتی ہیں، یا جو انجیر زیادہ پک جائے تو پھٹ جاتا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن دیکھیں اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ یہ کائنات کو اس کے پورے عمل کو قبول کرنے کی بات ہے۔ اچھا، جو لوگ فطرت سے ہم آہنگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ہر پہلو میں، چاہے وہ ہمیں نامکمل لگے، ایک خاص قسم کی آپ کہیں دلکشی یا مقصدیت دیکھتے ہیں۔ یہ کائنات کے قدرتی نظام کی تعریف ہے، یہ نہیں کہ بس ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بظاہر خامیاں ہیں ان میں بھی ایک ترتیب ہے، ایک حسن ہے۔ اور پھر وہ مشہور لوگوں کی مثالیں بھی دیتا ہے، بکرات جس نے اتنی بیماریاں ٹھیک کیں، سکندر، پومپی، سیزر جنہوں نے سلطنتیں فتح کیں، لیکن آخر میں سب مر گئے۔ جی، یہاں وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، تاریخ کے بڑے سے بڑے نام، بڑے سے بڑے کارنامے، وہ بھی وقت کے بہاؤ میں ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ موت جو ہے وہ سب کو برابر کر دیتی ہے۔ اس سے ہمیں جو دنیاوی چیزیں ہیں، شہرت ہے، طاقت ہے، ان کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، ایک چھوٹا سا قیام، آگے چاہے کوئی اور دنیا ہو یا مکمل فنا، اہم یہ ہے کہ ہم سکون سے، وقار سے جائیں۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات پر دوبارہ سوچنے کو کہتا ہے۔ کتاب میں خیالات کو منظم کرنے پر بھی کافی زور ہے، خاص طور پر یہ مشورہ کہ بھئی دوسروں کے معاملات میں زیادہ نہ پڑو، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس پر اپنی توانائی ضائع نہ کرو۔ تو کیا یہ ہمیں خود غرض نہیں بنا دیتا؟ جی، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، اس مشورے کا مقصد خود غرضی نہیں ہے، مقصد ہے اپنی ذہنی توانائی کو بچانا اور اپنی ذات پر، خود شناسی پر توجہ دینا۔ اچھا، جب ہم دوسروں کے بارے میں غیر ضروری سوچتے ہیں، قیاس رائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو ہم اپنے اصل مقصد سے، اپنے اندرونی اصول یعنی عقل سے بھٹک جاتے ہیں۔ صحیح۔ اوریلیس کہتا ہے کہ اپنے اندر جو الہی عنصر ہے، یعنی آپ کی اپنی عقل، نیکی کرنے کی صلاحیت،
اس پر دھیان دو، اپنی تقدیر کو قبول کرو اور صرف ان لوگوں کی رائے کو اہمیت دو جو خود فطرت کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ تو یہ دوسروں سے لا تعلقی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری پر فوکس کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ عملی مشورے بھی ہیں، جیسے منفی چیزوں سے بچنا، حسد، شک، منافقت، اور ایک رومی کی طرح عمل کرنا۔ اس رومی سے کیا مراد ہے؟ رومی سے مراد ہے ایک ذمہ دار شہری بننا، ایک اچھا انسان بننا، اور اگر موقع ملے تو ایک منصف رہنما بننا۔ اچھا، یہ کردار کی پختگی کی بات ہے، سماجی ذمہ داری، خود انحصاری۔ اوریلیس بار بار کہتا ہے کہ جو اندرونی خوبیاں ہیں، انصاف، سچائی، اعتدال، ہمت، یہ باہر کی چیزوں سے جیسے شہرت، طاقت، دولت، ان سے کئی زیادہ اہم ہیں۔ اصل قدر اندر کی ہے۔ اصل قدر آپ کے کردار کی ہے، آپ کے حالات کی نہیں۔ فیصلے عقل سے کرو، جذبات یا لوگوں کی باتوں سے نہیں۔ دیانتداری کی اہمیت اور اس بات سے فرق نہ پڑنا کہ زندگی لمبی ہے یا چھوٹی، گویا کوالٹی اہم ہے، کوانٹٹی نہیں۔ بالکل، اور کتاب 3 میں چند اور اہم نکات بھی ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک نظم و ضبط والا ذہن جو فلسفے سے پاک ہو، وہ ہر قسم کے کھوٹ سے، اندرونی انتشار سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرا، اپنی رائے بنانے اور اسے پرکھنے کی صلاحیت بہت قیمتی ہے، یہی ہمیں غلط اور فطرت کے خلاف سوچنے سے بچاتی ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا، یہ یاد دہانی کہ زندگی بس اسی لمحے میں ہے، حال میں۔ ماضی گیا، مستقبل آیا نہیں، تو حال ہی وہ تنگ سی جگہ ہے جہاں ہم اصل میں جیتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ ٹیکنیک بتائی گئی ہے کتاب میں کہ ہر چیز یا واقعے کی تعریف کرنا، یعنی اس کا تجزیہ کرنا، اسے کھول کر دیکھنا کہ وہ کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس مشق کا فائدہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں، اس تجزیے کا مقصد ہے چیزوں اور واقعات کو ان کی اصل حقیقت میں دیکھنا، بغیر کسی جذباتی رنگ کے، بغیر سماجی تعصبات کے۔ اچھا۔ جب ہم کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کی فطرت کیا ہے، کائنات میں اس کا رول کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور اس سے کون سی نیکی جڑی ہے، تو ہم اسے زیادہ عقلی طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں سے انصاف سے پیش آئیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی فطرت کا حصہ ہیں، اور جو غیر جانبدار چیزیں ہیں جیسے دولت، صحت، شہرت، ان کو ان کی اصل جگہ پر رکھیں، انہیں زندگی کا مقصد نہ بنا لیں۔ یہ ہمیں دنیا کو زیادہ صاف اور پرسکون نظر سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو گویا کتاب 3 ہمیں بتا رہی ہے کہ اصل خوشی کا راستہ ہے عقل کی پیروی کرنا، اپنے اندر کے رہنما اصول کو پاک رکھنا، اور جو کچھ بھی زندگی میں ہو اسے فطرت کا حصہ سمجھ کر قبول کرنا۔ بالکل، اور اس میں یہ احساس بھی شامل ہے کہ انسانی اور الہی معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ وقت کا میں، اس لیے عمل فوراً کرنا ہے، اور اصل بصیرت آنکھوں سے نہیں، اندر کی نظر سے آتی ہے۔ جی۔ انسان کے 3 حصے بتائے ہیں: جسم فانی، روح زندگی کی سانس، اور ذہن یعنی عقل جو رہنما ہے۔ اور اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ جو عقل کی سنے، اپنی قسمت پر راضی رہے، اپنے اندر کو پاک رکھے، اور قول و فعل میں سچا اور منصف ہو۔ تو کتاب 3 ہمیں اپنی اندرونی دنیا کو ٹھیک کرنے، اپنی موت کو قبول کرنے اور حال پر فوکس کرنے کا کہتی ہے۔ یہ ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتاب 4 اس پر کیا اضافہ کرتی ہے اور اندرونی سکون کی بات کو کیسے آگے بڑھاتی ہے۔ آئیے اب کتاب 4 کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں شروع میں ہی ذہن کی زبردست اہلیت یعنی اڈیپٹیبلٹی کا ذکر ہے۔ آگ کی مثال دی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ کو اپنے لیے ایندھن بنا لیتی ہے، ہر چیز کو اپنے شعلوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ تو بہت طاقتور امیج ہے۔ جی ہاں، بہت خوبصورت مثال ہے۔ نقطہ 1 اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ہر کام بامقصد ہونا چاہیے۔ نقطہ 2 اور یہاں ایک بہت ہی مشہور اور عملی خیال آتا ہے، اندرونی خلوت کا یعنی انر ریٹریٹ کا تصور۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جہاں چاہے اپنی ذات کے اندر، اپنے ذہن میں پناہ لے سکتا ہے۔ اپنے اندر ہی؟ جی، اپنے اندر ہی۔ یہ وہ جگہ ہے جو دنیا کے شور سے سب سے محفوظ ہے، اور اس اندرونی سکون کو پانے کے لیے وہ کچھ مختصر اصول بھی بتاتا ہے۔ کون سے اصول ہیں وہ؟ چند اہم یہ ہیں۔ پہلا، دنیا میں لوگوں کی برائیاں دیکھ کر یہ یاد رکھو کہ لوگ اکثر انجانے میں غلطی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل اچھا برا کیا ہے۔ دوسرا، کائنات کو سمجھنے کے 2 نظریے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ایک منظم الہی منصوبے کے تحت چل رہی ہے، یا یہ صرف ایٹموں کا بے ترتیب کھیل ہے۔ وہ کہتا ہے دونوں صورتوں میں عقل مند آدمی کا رویہ ایک ہی ہوگا،
اپنا فرض ادا کرو اور اندرونی سکون رکھو، چاہے جو بھی ہو۔ تیسرا، شہرت کی بے وقاتی کو سمجھو، یاد کرنے والے بھی فانی، یاد رکھے جانے والے بھی فانی۔ اور ایک بنیادی نقطہ جو بار بار آتا ہے، زندگی بڑی حد تک ہماری رائے ہے۔ یہ زندگی رائے ہے والا نقطہ واقعی گہرا ہے۔ مطلب باہر کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اندر کیا سوچ رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اس کو دنیا کے ایک مشترکہ گھر یا دولت مشترکہ ہونے کے خیال سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ نقطہ 4۔ دیکھیں، ربط یہ بنتا ہے کہ اگر ہم سب انسانوں میں سمجھنے کی صلاحیت یعنی فہم مشترک ہے تو اس کی بنیاد یعنی عقل وہ بھی مشترک ہونی چاہیے۔ منطقی بات ہے۔ جی، اور اگر عقل مشترک ہے تو وہ اصول یا قانون جو ہمیں صحیح کام بتاتا ہے وہ بھی مشترک ہونا چاہیے۔ اس حساب سے تو تمام انسان ایک ہی عالمی قانون کے تحت ہے، جیسے ایک ہی بڑے شہر یا ریاست کے شہری ہو۔ تو پوری کائنات ایک شہر بن گئی۔ ہاں، ایک دولت مشترکہ بن گئی، اور یہ مشترکہ عقل کہیں باہر سے نہیں آئی، یہ ہمارے اندر ہی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے عناصر زمین سے آئے ہیں، اسی طرح موت اور پیدائش بھی فطرت کے عمل ہے، ایک چیزوں کو جوڑتا ہے، دوسرا انہیں توڑ دیتا ہے۔ اس میں نہ کوئی شرم کی بات ہے، نہ کوئی برائی بنا سکتی۔ نقطہ 8، یہ تو روزمرہ کی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے بڑے کام کے اصول لگ رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نقصان یا تکلیف کا جو احساس ہے نا، وہ زیادہ تر ہمارا اپنا فیصلہ، ہماری اپنی رائے ہے۔ اچھا، اگر ہم کسی چیز کو نقصان نہ سمجھیں تو وہ ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی واقعہ جیسے بیماری، غربت یا کوئی برا سلوک کرے، اگر وہ ہمارے کردار کو، ہماری نیکی کرنے کی صلاحیت کو کمزور نہیں کرتا، تو اصل میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اصل میں ہماری زندگی کو یعنی ہماری اندرونی حالت کو خراب نہیں کر سکتا۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ واقعات میں ایک طرح کا کائناتی انصاف چھپا ہوتا ہے۔ نقطہ 10، اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک لگتی ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم حقیقت کو صاف صاف دیکھیں بغیر جذباتی ہوئے۔ نقطہ 11، اور یہ اصول بھی یاد رکھنے والا ہے کہ اگر کوئی بہتر دلیل دے تو اپنی رائے یا عمل بدلنے کو تیار رہنا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ تبدیلی انصاف اور سب کی بھلائی کے لیے ہو۔ نقطہ 13، ہمیشہ عقل کو رہنما بنانا چاہیے۔ نقطہ 13، شہرت کے بارے میں جو بات کتاب آئیوی میں ہے وہ کافی چونکانے والی ہے، خاص طور پر مرنے کے بعد یاد رکھے جانے کی خواہش پر تنقید۔ جی ہاں، اور یہ خیال کہ نیکی کو تعریف کی کیا ضرورت، وہ تو خود اپنی جزا ہے۔ نقطہ 20، جیسے زمرد کو چمکنے کے لیے کسی کی تعریف نہیں چاہیے۔ بالکل، یہ رواقی فکر کا خاصہ ہے۔ شہرت کو وہ ایک بیرونی چیز سمجھتے ہیں، غیر یقینی، عارضی۔ جو لوگ ہمیں یاد رکھیں گے وہ خود بھی تو فانی ہیں، تو ان کی یاد کا کیا بھروسہ؟ اصل قدر تو اندرونی نیکی اور کردار میں ہے۔ نیکی خود اپنی ذات میں مکمل ہے، اسے باہر سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح روحوں کی بقا اور ان کے لیے کائنات میں جگہ کے بارے میں ایک آپ کہیں فکری تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ نقطہ 21، جس کا مقصد شاید یہی دکھانا ہے کہ تبدیلی اور تحلیل کائنات کا اصول ہے، اس پر پریشان نہ ہوں۔ صرف وہی کرو جو ضروری ہے، یہ مشورہ بھی بہت طاقتور لگتا ہے۔ نقطہ 24، آج کل کی دنیا میں تو شاید سب سے زیادہ مطالعے کا ہے جہاں اتنی ڈسٹریکشن ہے۔ یقیناً، یہ ڈیموکریٹس کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ اگر ہم غیر ضروری کام، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری خیالات کم کر دیں تو نہ صرف وقت بچے گا بلکہ اندر سکون بھی آئے گا۔ بالکل۔ یہ ہمیں اپنی ترجیحات کو جانچنے کی دعوت دیتا ہے، اپنی توانائی اہم چیزوں پر لگانے کی۔ کتاب میں ایک دلچسپ تضاد بھی بتایا ہے۔ انسان اپنے اندر تو ہم آہنگی لا سکتا ہے، پر باہر کی دنیا افراتفری کا شکار لگتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کائنات مجموعی طور پر ایک منظم اور خوبصورت نظام ہے۔ منفی کرداروں، ظالم، بزدل، فریبی وغیرہ کی ایک لسٹ بھی دی ہے۔ نقطہ 28، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر رہنا یا کائنات کے قوانین سے ناواقف ہونا، یہ ایک طرح کی اجنبیت، روحانی اندھاپن ہے۔ نقطہ 29، اور فلسفیوں کی تعریف کی ہے کہ وہ مشکلات کے باوجود عقل کے اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ نقطہ 30، تاریخ سے بھی مثالیں ہیں، جیسے ویسپاسین اور ٹریجن کے ادوار کا موازنہ۔
یہ دکھانے کے لیے کہ انسانی فطرت اور حالات ویسے ہی رہتے ہیں، بس چہرے بدل جاتے ہیں۔ جی، لیکن لوگ، ان کی شہرت، حتیٰ کہ الفاظ بھی مٹ جاتے ہیں۔ نقطہ 32-33۔ تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ اس سب کا مطلب کیا ہے پھر؟ مطلب یہی ہے کہ جو چیزیں واقعی قیمتی ہیں وہ ناپائیدار بیرونی چیزیں نہیں بلکہ پائیدار اندرونی خوبیاں ہیں۔ ایک ایماندار، صاف ذہن، اجتماعی بھلائی کے لیے کام کرنے کا جذبہ، سچ بولنا اور تقدیر یا فطرت کے فیصلوں کو کھلے دل سے قبول کرنا، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی اصل اہمیت ہے۔ نقطہ 33۔ تقدیر کو قبول کرنا۔ جی، اور یہ سمجھنا کہ فطرت تبدیلی کو پسند کرتی ہے۔ ہر موجودہ چیز کسی آنے والی چیز کا بیج ہے۔ نقطہ 36۔ آخر میں درد اور مشکلات سے نمٹنے کے بارے میں کیا خاص ہدایت ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اندر دیکھنے اور باہر کی چیزوں کو الزام نہ دینے کا مشورہ ہے۔ نقطہ 39۔ اور وہ چٹان والی مشہور مثال بھی ہے جو لہروں کے ٹکرانے کے باوجود قائم رہتی ہے۔ نقطہ 49۔ دیکھیں، وضاحت یہ ہے کہ درد یا تکلیف کا احساس جو ہے نا، جی، وہ بڑی حد تک ہمارا اپنا ذہنی فیصلہ، ججمنٹ ہے۔ اچھا، ہمارا فیصلہ؟ جی، جسم کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن ہمارا ذہن، ہماری فیصلہ کرنے والی طاقت، وہ اگر چاہے تو پرسکون رہ سکتی ہے۔ جو چیز اچھے اور برے دونوں لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، جیسے بیماری یا موت، وہ خود نہ اچھی ہے نہ بری۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ مشکلات کو وقار اور ہمت سے برداشت کرنا، یہ خود ایک نیکی ہے، ایک کامیابی ہے۔ یہ کہنا کہ میں بدقسمت ہوں ایک غلط فیصلہ ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ اس واقعے کے باوجود میں ٹھیک ہوں، مضبوط ہوں، پرسکون ہوں۔ کوئی بھی بیرونی واقعہ انسان کی اصل فطرت یعنی عقل مند اور سماجی ہونا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دے۔ اور وہ پکے ہوئے زیتون کی خوبصورت مثال جو گرتے وقت زمین، اپنی ماں اور پیدا کرنے والے درخت کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ موت کو قبول کرنے کا کتنا پرسکون انداز ہے۔ نقطہ 48۔ جی بالکل۔ اور عمر کی لمبائی کو غیر اہم سمجھنا۔ نقطہ 50۔ بالکل۔ کتاب آئیوی کا اختتام اس طاقتور خیال پر ہوتا ہے کہ سب سے مختصر راستہ فطرت کا راستہ ہے۔ نقطہ 51۔ فطرت کا راستہ؟ یعنی کال آف فیل میں فطرت کے مطابق رہو، سیدھا، سچا، بناوٹ سے پاک۔ اس طرح انسان غیر ضروری ذہنی تھکاوٹ سے، اندرونی کشمکش سے اور سماجی دکھاوے سے بچ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مارکس اوریلیس کی یہ کتابیں 3 اور 4 ہمیں زندگی کو بامانی اور پرسکون گزارنے کے لیے بہت طاقتور ذہنی اوزار دیتی ہیں۔ موت کو قبول کرنا، فطرت کی ہر ادا میں خوبصورتی دیکھنا، اپنی توجہ اندرونی کردار پر رکھنا، باہر کی چیزوں پر اندرونی نیکی کو اہمیت دینا، اور حالات جیسے بھی ہوں عقل اور صبر سے اندرونی سکون حاصل کرنا۔ جی، یہ واقعی بہت گہرے اور غور طلب نکات ہیں، اور یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ کیا سوال؟ کہ اگر کوئی شخص ان بہت سے اصولوں میں سے صرف ایک پر سنجیدگی سے اور مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی کوشش کرے، مثلاً صرف ضروری کاموں اور باتوں پر دھیان دینا سیکھ لے، یا روزمرہ کے عام واقعات جیسے سورج کا نکلنا یا موسم کا بدلنا، ان میں خوبصورتی اور حیرت محسوس کرنے کی عادت ڈال لے، تو صرف اس ایک تبدیلی سے اس کے روزمرہ کے تجربے میں، اس کے ذہنی سکون میں کتنی بڑی، کتنی گہری تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جو یہ تحریریں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسے ہی علم سے بھرپور کانٹینٹ کا حصہ بن سکیں۔ چلیں کتاب پنجم سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں کئی نکات ہیں، لیکن ایک خیال جو بار بار آتا ہے وہ عمل اور فرض کی ادائیگی کا ہے۔ جی، وہ صبح اٹھنے میں جو ہچکچاہٹ والی مثال ہے نا، جی، نقطہ 1، وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ ہاں، وہ تو ہے کہ خود سے پوچھنا کہ کیا میں صرف لحاف میں گرم رہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور پھر دیکھنا کہ چونٹیاں، مکھیاں، پرندے، وہ سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ صرف صبح اٹھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک دعوت ہے کہ ہم اپنا انسانی فرض پہچانیں۔ صحیح۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ ہمارا وجود صرف آپ کہیں آرام یا مزے کے لیے نہیں ہے،
ایک مقصد ہے اس کا جو فطرت کے مطابق ہے. جیسے ایک کاریگر اپنے فن سے محبت کرتا ہے نا، اس میں محنت کرتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی انسانی فطرت سے، اپنے فرض سے محبت کرنی چاہیے. یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آرام میں ہم حد سے گزر جاتے ہیں اکثر، لیکن کام میں اپنی پوری صلاحیت نہیں لگاتے. بالکل، یہ تضاد انہوں نے واضح کیا ہے. اچھا، اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے، وہ ہمارے اندرونی کنٹرول کی. کتاب میں ذکر ہے نقطہ 2 کہ ہم کیسے اپنے خیالات کو قابو کر سکتے ہیں. پریشان کن سوچوں کو مطلب ایک طرف کر کے فوراً سکون میں واپس آ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ دوسروں کی تنقید کی پرواہ نہ کریں. نقطہ 3، بس وہ کریں جو صحیح ہے. ہاں، یہ تو اسٹوئک فلسفے کا بالکل مرکزی نقطہ ہے کہ ہمارا اصل اختیار باہر کے حالات پر نہیں، بلکہ اپنے خیالات پر، اپنے فیصلوں پر، اپنے رد عمل پر ہے. اور کتاب پنجم میں یہ بھی واضح کیا ہے، نقطہ 5، کہ بھلے ہمیں کوئی غیر معمولی ذہانت نہ ملی ہو، ہم پھر بھی آپ دیکھیں سنجیدگی، نیک نیتی، برداشت، قناعت، یہ خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں. یعنی بہانے بازی نہیں چلے گی کہ مجھ میں یہ کمی ہے. بالکل نہیں، کردار بنانا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. پھر وہ سماجی تعلقات اور نیکی کا ذکر آتا ہے. نیکی کرنے والوں کی 3 قسمیں. نقطہ 6، ایک جو فوراً شکریہ یا بدلہ چاہے، دوسرا جو امید رکھے، اور تیسرا وہ انگور کی بیل والا، ہاں، جو بس پھل دے کر بھول جائے. مصنف کہتا ہے یہ بہترین قسم ہے، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال. جی، لیکن اس میں ایک باریکی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی نیکی کا احساس ہونا فطری ہے، مگر مقصد بدلے کی توقع نہ ہو. اچھا، حقیقی سخاوت تو بس ایک فطری عمل ہے جو خود بخود مزید اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے. یہ بھی سماجی فرض کا حصہ ہے. صحیح. اسی طرح وہ ایتھنز والوں کی سادہ دعا نقطہ 7 بھی اسی سادگی سے جڑی ہے. ایک اور بہت اہم تصور ہے تقدیر کو یا فطرت کے فیصلوں کو قبول کرنے کا. وہ ایسکلیپیوس والی مثال نقطہ 8. جی، کہ جیسے وہ مطلب یونانی دیوتا بیماری کے علاج کے لیے کوئی کڑوی دوا یا ٹھنڈا غسل تجویز کرتا ہے، ویسے ہی کائنات ہمارے لیے مشکلیں، بیماریاں، نقصانات تجویز کرتی ہے. بالکل، اور انہیں قبول کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے اور کائنات کے مجموعی نظام کے لیے موزوں ہیں. تو اس قبولیت یا قناعت کی وجہ کیا بتائی ہے؟ اس کی 2 وجوہات بتائی ہیں. نقطہ 8 کی وضاحت. پہلی تو یہ کہ جو ہو رہا ہے وہ کائناتی اسباب کی وجہ سے آپ کے لیے مقدر تھا، پہلے سے طے شدہ تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ ہر فرد کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کائنات کے مجموعی نظام، اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اچھا، تو اس نظریے کے مطابق حالات پر کڑھنا، شکایت کرنا، یہ تو گویا کائنات کے نظم میں خلل ڈالنے جیسا ہے. فطرت کے مطابق جینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کائناتی منصوبے میں اپنا کردار قبول کیا جائے. تو گویا ناکامی یا مشکل کو بھی ایک طرح کا سبق سمجھنا چاہیے. جیسے نقطہ 9 میں فلسفے سے محبت کو آنکھوں کے مرض کے اچھے نسخے جیسا کہا ہے. جی بالکل، ایک طرح کی تربیت سمجھنے. یہاں فلسفہ صرف علمی بحث نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا عملی طریقہ ہے، جو ہمیں فطرت کی اصل خواہشات یعنی عقل اور نیکی ان کے مطابق چلنا سکھاتا ہے. یہ ہمیں سطحی خوشیوں کے بجائے حقیقی خوشی کی طرف لے جاتا ہے. کون سی خوشی؟ جو اعلی ظرفی، سادگی، دانائی سے ملتی ہے. کتاب میں بار بار مادے کی عارضی نوعیت اور موت کا ذکر بھی آتا ہے. نقطہ 12-33 شاید ہمیں اپنی حیثیت یاد دلانے کے لیے. بالکل، تاکہ ہم باہر کی چیزوں کے بجائے اندرونی خوبیوں پر توجہ دیں. اور یہ کہ ہمارا اصل تعلق کس چیز سے ہے. نقطہ 13 بیرونی چیزوں سے تو نہیں. جی نہیں، اپنی عقل سے، اپنی سماجی ذمہ داریوں سے. اچھائی کی تعریف بھی اندرونی نیکی کی بنیاد پر کی گئی ہے. نقطہ 11 دانائی، انصاف، برداشت، نہ کہ دولت، صحت یا شہرت کی بنیاد پر. صحیح. یہ سب مل کر ایک مضبوط اندرونی قلعہ بناتے ہیں جہاں باہر کے واقعات زیادہ پریشان نہ کر سکیں. بالکل یہی بات ہے. کتاب پنجم کے آخر میں کچھ عملی مشورے بھی ہیں، جیسے برے لوگوں سے برائی کی توقع رکھنا. نقطہ 18 ہاں، حقیقت پسندانہ رویہ. اور بدقسمتی کو برداشت کرنے کی اپنی طاقت پہچاننا. نقطہ 19 اور یہ سمجھنا کہ کمیونٹی کو نقصان پہنچانا اصل میں خود کو نقصان پہنچانا ہے. نقطہ 22 جی. اور وہ دھوئیں والے کمرے سے نکلنے والی بات. نقطہ 28 اگر زندگی ناقابل برداشت ہو جائے تو
یہ شاید اسٹوئک نظریے کے تحت خودکشی کی طرف اشارہ ہے انتہائی حالات میں۔ ہو سکتا ہے، یہ ایک پیچیدہ نقطہ ہے، لیکن ہاں، انتہائی ناگزیر حالات میں اسے ایک اختیار کے طور پر دیکھا جاتا تھا، بغیر کسی ڈرامے کے۔ تو یہ تمام نکات اسی مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں، عقل کی پیروی، فطرت یا تقدیر کی قبولیت، سماجی ذمہ داری اور اندرونی سکون۔ جی ہاں، کتاب پنجم ہمیں زندگی کے عملی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک ذہنی ڈھانچہ، ایک فریم ورک دیتی ہے۔ یہ تو تھے کتاب پنجم کے کچھ اہم خیالات۔ اب آگے بڑھتے ہیں کتاب ششم کی طرف، دیکھتے ہیں وہاں کیا باتیں ہیں۔ کیا وہی تسلسل ہے؟ جی ہاں، کتاب ششم میں بھی انہی موضوعات کو مزید گہرائی سے اور کچھ مختلف زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ کائنات، عقل، ہمارا کردار، ان پر غور و فکر جاری رہتا ہے۔ کتاب ششم کے شروع میں ہی کائنات کے مادے اور حاکم عقل کا ذکر ہے۔ نقطہ 1 جی، رولنگ ریزن۔ کہا گیا ہے کہ کائنات کا مادہ فرمانبردار ہے اور یہ حاکم عقل جو سب کچھ بناتی اور چلاتی ہے وہ خود بری نہیں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ حاکم عقل کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اسٹوئک فلسفے میں حاکم عقل یا لوگوس سے مراد وہ کائناتی ذہانت یا منطق یا آپ کہہ لیں الہی اصول ہے جو پوری کائنات میں کام کر رہا ہے، اسے منظم رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، دیتی ہے۔ تو یہ نقطہ کائنات کو ایک منظم بامقصد نظام کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور اسی نظم و ضبط کا اطلاق ہماری زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے نقطہ 2 میں کہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، سردی ہو، گرمی ہو، تعریف ہو یا مذمت، زندگی ہو یا موت، ہمیں اپنے فرض پر توجہ رکھنی ہے۔ بالکل، حال کو سنبھالنا اہم ہے۔ اور چیزوں کی صرف ظاہری شکل پر نہیں جانا، نقطہ 3، بلکہ ان کی گہرائی میں اتر کر ان کی اصل قدر کو پہچاننا۔ جی، یہ خیال نقطہ 13 میں بہت واضح طور پر آتا ہے، جہاں مہنگے کھانے کو جانوروں کی لاشیں کہا گیا۔ ہاں، وہ شراب کو انگور کا رس اور جامنی رنگ کو بھیڑ کے بال اور گھونگے کا خون۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ حقیقت پسندی پیدا ہو اور ہم ظاہری چکا چوند سے متاثر نہ ہوں۔ لیکن یہ تو زندگی سے لطف اندوز ہونے کے خلاف نہیں جاتا۔ کن چیزوں کو واقعی اہمیت دینی ہے؟ لطف اندوز ہونا منع نہیں، میرا خیال ہے، لیکن چیزوں کو ان کی اصل حقیقت میں دیکھنا ہمیں ان سے غیر ضروری طور پر جڑنے سے اور پھر ان کے چھن جانے پر شدید دکھ سے بچا سکتا ہے۔ ایک طرح کی ذہنی لا تعلقی، جی، ڈیٹیچمنٹ کہہ لیں۔ بدلے کے بارے میں بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے، نقطہ 6۔ بہترین انتقام یہ ہے کہ نقصان پہنچانے والے جیسا نہ بنا جائے۔ یہ بہت عملی حکمت ہے۔ غصے یا انتقام میں ہم اکثر خود کو زیادہ نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بجائے اپنی اخلاقی برتری قائم رکھنا، اپنے اصولوں پر قائم رہنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ بھی سماجی ذمہ داری کا حصہ ہے، جیسا کہ نقطہ 7 میں کہا کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل خوشی ہے، خدا کو یاد رکھتے ہوئے۔ کتاب پھر ہمیں ایک انتخاب دیتی ہے، نقطہ 10۔ دنیا یا تو بے ترتیب ایٹموں کا گچھا ہے، مطلب افراتفری، یا پھر ایک منظم منصوبہ ہے، وحدت ہے، خدائی تدبیر ہے۔ اور مصنف کا جھکاؤ واضح طور پر دوسرے آپشن کی طرف ہے، جس کا نتیجہ پھر عبادت اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ جی، اور اگر کائنات میں ایک نظم و مقصد ہے، پروویڈنس، تو پھر پریشانی کے وقت ہمیں اپنی اندرونی عقل کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نقطہ 11۔ اور اس کائناتی ہم آہنگی سے دوبارہ جڑنا چاہیے۔ وہ سوتیلی ماں یعنی دربار اور ماں یعنی فلسفہ والی مثال، نقطہ 12 بھی یہی بتاتی ہے کہ اصل سکون، اصل تازگی ہمیں حکمت اور فلسفے میں یعنی عقل کی پیروی میں ہی مل سکتی ہے۔ کیا چیز واقعی قابل قدر ہے؟ کتاب ششم اس سوال پر بہت زور دیتی ہے۔ نقطہ 16 میں پسینہ، سانس، احساسات، حتیٰ کہ تالیاں یعنی شہرت، جی، ان سب کو حقیقی قدر والی چیزوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ تو پھر کیا ہے قابل قدر؟ صرف اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو فطرت اور عقل کے مطابق چلانا، بس یہی۔ اور اسی لیے کہا کہ نامکمل خواہشات یعنی وہ بیرونی چیزوں کی طلب جو ہمارے اختیار میں نہیں، بالکل، وہ حسد، جلن، بے چینی پیدا کرتی ہیں، جبکہ عقل کا احترام ہمیں خود انحصاری، دوسروں کی خدمت اور کائناتی نظم سے ہم آہنگی کی طرف لے جاتا ہے۔ موت اور فنا کا موضوع کتاب ششم میں بھی بہت نمایاں ہے۔ وہ سکندر اعظم اور اس کے سائز کا موت میں برابر ہونا، نقطہ 24۔ جی، چیزوں کا سریلی بننا اور بگڑنا،
نقطہ 15 اور یہ سوال کہ گزرتی ہوئی چیزوں کی کیا قدر ہے، یہ سب زندگی کی ناپائیداری یاد دلاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس یاد دہانی کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں حال پر توجہ مرکوز کروانا ہے اور غیر ضروری چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے روکنا ہے۔ اچھا، اگر زندگی مختصر ہے، غیر یقینی ہے، تو اسے بہترین طریقے سے گزارنا چاہیے، یعنی نیکی، انصاف اور عقل کے ساتھ۔ وہ اینٹونائنس پائس کی مثال نقطہ 30 ایک آئیڈیل حکمران اور انسان کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ جی بالکل، محنتی، پرسکون، منصف، شہرت سے بے نیاز، تنقید برداشت کرنے والا اور توہم پرستی کے بغیر مذہبی، یہ ایک عملی کردار کی مثال ہے۔ اور اس کے برعکس کیسریت یعنی وہ شاہانہ تکبر، اس سے بچنے کی تلقین بھی ہے۔ یہ مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسٹوئک اصول صرف نظریاتی نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نقطہ 30 میں جو خوبیاں ہیں، استقامت، مساوات، قناعت، صبر، دوستی میں مضبوطی، یہ سب کردار بنانے والے عناصر ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے غلطی کرنے والوں پر غصہ کرنے کے بجائے انہیں سمجھنے اور رہنمائی کرنے کی کوشش کا مشورہ ہے۔ نقطہ 27-50۔ جی، یہ سمجھنا کہ لوگ اکثر نادانی یا غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو چیز پورے جھنڈ یعنی معاشرے کے لیے بری ہے، وہ ایک مکھی یعنی فرد کے لیے بھی بری ہے۔ نقطہ 54۔ ہاں، یہ سماجی بہبود اور انفرادی مفاد کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم سب ایک ہی کائناتی نظام کا حصہ ہیں۔ آخر میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اچھائی اور برائی کا تعلق ہمارے اندرونی فیصلوں سے ہے، باہر کے حالات سے نہیں۔ نقطہ 41۔ بالکل، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو شکایت اور ناراضگی ختم ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح مجموعی بھلائی میں حصہ ڈال رہا ہے۔ نقطہ 42، چاہے ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے، یہاں تک کہ شکایت کرنے والے بھی نادانستہ طور پر کائناتی نظام کا حصہ ہیں۔ یہ تو بہت وسیع تناظر ہے۔ جی، جو ہمیں ذاتی پریشانیوں سے اوپر اٹھ کر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو خلاصہ کریں تو کتاب پنجم اور ششم دونوں مل کر ہمیں ایک آپ کہہ لیں مربوط فلسفہ حیات پیش کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ عقل کی رہنمائی میں چلنا، فطرت اور تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا، اپنی توجہ اندرونی خوبیوں پر رکھنا، سماجی ذمہ داریاں پوری کرنا اور چیزوں کو وسیع تر کائناتی تناظر میں دیکھنا، یہی وہ بنیادی اصول ہیں جو ایک پرسکون، بامعنی اور مضبوط زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان تحریروں میں واقعی گہری حکمت ہے۔ جی، جو صدیوں بعد بھی متاثر کرتی ہے۔ ایک آخری خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ان اصولوں پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے روزمرہ زندگی میں۔ بیرونی دنیا کے دباؤ، اپنی انسانی کمزوریاں، ان سب کے باوجود کیا ہم واقعی اپنے رد عمل اور نقطہ نظر کو اتنا کنٹرول کر سکتے ہیں جتنا یہ فلسفہ کہتا ہے؟ یہ سوال شاید ہر پڑھنے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہم اپنی بات چیت کتاب 7 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس میں کئی خیالات ایسے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو فوراً نظر آتا ہے وہ دنیا میں شر یعنی برائی کی موجودگی پر ہے۔ متن کہتا ہے کہ اس پر حیران نہ ہوں، یہ ہمیشہ سے تھا، گویا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے نا؟ بس اداکار بدل جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی مایوس کن بات نہیں؟ دیکھیں، ایک زاویہ تو یہ ہے، لیکن فوراً ہی اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ باہر کے واقعات نہیں، بلکہ ان پر ہماری جو رائے ہیں، ہمارے فیصلے ہیں۔ یعنی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے جو تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو متن زور دیتا ہے کہ اپنے رد عمل پر قابو پانا سیکھیں۔ اس سے ہم اندر سے آزاد اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اصل طاقت باہر نہیں، اندر ہے۔ یعنی باہر طوفان بھی ہو تو اندر سکون ممکن ہے اگر ہم چاہیں۔ وہ جو مثال ہے زمرد بنو، اپنا رنگ برقرار رکھو، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنی اچھائی نہ چھوڑو۔ بالکل، جی ہاں۔ اور یہ صرف بڑی باتوں پر نہیں ہے، متن زندگی کے عام معمولات کو بھی ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے، جیسے میلوں کا شور، سٹیج کے ڈرامے، چونٹیوں کی بھاگ دوڑ، کٹ پتلیوں کا ناچ، یہ سب چیزیں آتی جاتی ہیں۔ سمجھدار انسان ان سب کے بیچ رہتے ہوئے بھی اپنا سکون، اپنی خوش مزاجی برقرار رکھتا ہے اور تکبر سے بچتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے مقاصد سے طے ہوتی ہے، وہ کس چیز کے پیچھے ہے۔
یہ بات ہمیں اپنے قول و فعل مطلب ہم کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کا جائزہ لینے کو بھی کہتی ہے. صرف یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ کیوں، نیت کیا ہے پیچھے. جی ہاں، اور یہ خود شناسی، یہ اپنے آپ کو جاننا ہمیں اپنی حدود بھی بتاتا ہے. اگر کوئی کام ہماری پہنچ سے باہر ہے تو مان لینا اور کسی زیادہ قابل شخص کو سونپ دینا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. یہ صرف ذاتی نہیں بلکہ معاشرے کے فائدے کی بات ہے. فرض یہی ہے کہ یا تو اپنی صلاحیت ٹھیک سے استعمال کریں یا ذمہ داری صحیح ہاتھوں میں دیں. اسی طرح مدد مانگنے میں یا قبول کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. وہ فوجی والی مثال کتنی اچھی ہے. ہاں، وہ فوجی والی کہ اگر زخمی ہیں تو دیوار پر چڑھنے کے لیے ساتھی کی مدد لینا کمزوری نہیں، ضرورت ہے. اور پھر یہ خیال جو بار بار آتا ہے کہ شہرت، نام، یادگاریں، یہ سب کتنی عارضی چیزیں ہیں. بڑے بڑے نام جنہوں نے تاریخ بدلی آج شاید کوئی جانتا بھی نہیں. جی بالکل. اور جو لوگ ان ناموں کو یاد رکھنے نکلے تھے وہ خود کہاں ہیں؟ صحیح کہا. یہ سوچ کر واقعی اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یقیناً. اور یہ ہمیں ماضی اور مستقبل کی فکروں سے نکال کر حال پر توجہ دینے کو کہتا ہے. مستقبل کی پریشانی میں گھلنے سے بہتر ہے اس لمحے جو عقل جو سمجھ ہے اس پر بھروسہ کریں. اور یہ سمجھنا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کائنات کے سارے حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک مقدس بندھن میں، کوئی چیز الگ یا بے معنی نہیں. یہ کائنات سے جڑاؤ کا تصور تو بہت طاقتور ہے، خاص طور پر وہ بات کہ خود کو صرف کائنات کا ایک حصہ نہیں بلکہ ایک رکن سمجھنا چاہیے. رکن ہونے کا مطلب تو فعال ہونا ہے، ذمہ داری لینا، دوسروں سے ایک تعلق محسوس کرنا جو انسانیت سے محبت پیدا کرتا ہے. صرف ایک پرزہ ہونے کا احساس شاید یہ جذبہ نہ دے. اور یہی تعلق ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے. متن کہتا ہے کہ ان سے بھی محبت کرو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ لا علمی میں ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ سمجھنا کہ وہ شاید نیکی بدی کا فرق ٹھیک سے نہیں سمجھتے، ہمیں غصے کے بجائے ہمدردی کی طرف لے جاتا ہے. آخر جلد یا بدیر ہم سب نے ایک ہی منزل پر جانا ہے. تبدیلی کا خیال بھی بہت اہم لگتا ہے اس کتاب میں. ہر چیز بدل رہی ہے، لکڑی جل کر راکھ بنتی ہے، کھانا جسم کا حصہ بن جاتا ہے. جی. تو شاید زندگی کی تبدیلیاں، یہاں تک کہ موت بھی کائنات کے نظام کے لیے اتنی ہی ضروری اور فطری ہیں. بالکل. موت کو بھی ایک تبدیلی کے طور پر دیکھا گیا ہے. یا تو عناصر بکھر جاتے ہیں یا ایک بڑے کل میں شامل ہو جاتے ہیں، فنا یا تبدیلی. اور اسی طرح درد کو سمجھنے کی کوشش ہے. اگر ناقابل برداشت ہے تو جلد ختم ہو جائے گا. اچھا. اور اگر لمبا چلے تو سمجھیں کہ برداشت کے قابل ہے. ذہن کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ اسے کیسے لیتا ہے. افلاطون کے حوالے بھی اسی طرح آتے ہیں. زندگی، موت، فرض کی اہمیت، اور وہ دنیا کو اونچائی سے دیکھنے کا تصور، تاکہ چھوٹی چیزیں اپنی جگہ پر نظر آئیں. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ سارے خیالات ایک ہی نتیجے پر لاتے ہیں. اپنے اندرونی عقل پر دھیان دو اور فطرت کے مطابق چلو. جی. دوسروں کی رائے یا باہر کے حالات میں الجھنے کے بجائے اپنے اندر کی رہنمائی اور کائنات کے اصولوں پر بھروسہ کرو. سادگی، شائستگی اور اچھی بری چیزوں سے بے نیازی، یہی اہم اصول ہیں. تو اگر ہم کتاب 7 کو سمیٹیں تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کنٹرول اندرونی ہے. یہ کہتی ہے کائنات کی فطرت کو قبول کرو. تبدیلی، ہر چیز کا آپس میں جڑاؤ، ہر چیز کا مقصد. عقلیت سے سماجی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، اور شہرت، دولت یا بدقسمتی جیسی عارضی چیزوں سے بے نیاز رہنا ہی اصل سکون ہے. گویا اپنے اندر ایک قلعہ بنا لینا جس پر باہر کا موسم اثر نہ کرے. واہ! کتاب V7 کے ان گہرے اور فکر انگیز خیالات کے بعد اب ہم کتاب V8 کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کتاب انہی باتوں کو آگے بڑھاتی ہے یا کچھ نئے پہلو سامنے لاتی ہے. اب ہم کتاب V8 کا جائزہ لے رہے ہیں. اس کی شروعات بھی نیکی اور بدی کے فرق سے ہوتی ہے. کہا گیا ہے کہ نیکی جو ہے وہ انصاف، اعتدال، بہادری جیسی خوبیوں کو پیدا کرتی ہے، جبکہ بدی اس کے الٹ. یہ تو ایک طرح سے واضح بات لگتی ہے، لیکن عملی طور پہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام کے نتیجے پر غور کرنا چاہیے. ایک ذہین اور سماجی مخلوق ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ وہ کریں جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ٹھیک ہو. متن اسے خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا بھی کہتا ہے.
یعنی کائنات کا جو عقلی نظام ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا۔ یہاں سقراط جیسے فلسفی کا قیصر جیسے بادشاہ سے موازنہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ اصل قدر سمجھ میں ہے، ظاہری طاقت میں نہیں۔ اور پھر وہی نصیحت کہ پریشان مت ہو، کائنات کی فطرت اپنا کام کر رہی ہے، سب پر ایک جیسی لاگو ہوتی ہے۔ ماضی پر پچھتانے یا مستقبل سے ڈرنے کے بجائے ابھی اسی لمحے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرو۔ یہ ابھی پر بہت زور ہے۔ جی، اور یہ حال پر توجہ ہمیں تقدیر، تبدیلی، زندگی کے اتار چڑھاؤ، ان سب کو زیادہ سکون سے قبول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ایک عقلی وجود جو سچائی، سماجی بھلائی اور کائنات کا حصہ ہونے کو سمجھتا ہے، وہ ان تبدیلیوں سے گھبراتا نہیں۔ یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے کہ یہ قبولیت کیسے پیدا کی جائے؟ شاید یہ سمجھنے سے کہ ہر چیز ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے اور ہر تبدیلی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی حوصلہ افزا لگی کہ چاہے کسی کے پاس فلسفہ پڑھنے یا گہرے غور و فکر کا وقت نہ بھی ہو، تب بھی اس کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا کرنے کی طاقت ہے، جیسے بدتمیزی سے بچنا، خوشی اور غم کے اثر سے آزاد ہونا، شہرت کی پرواہ نہ کرنا، یہاں تک کہ ناشکرے لوگوں سے بھی مہربانی سے پیش آنا۔ جی وہ چیزیں ہیں جو ہر حال میں ممکن ہیں۔ توبہ کی تعریف بھی بہت دلچسپ ہے کہ یہ اپنے نظر انداز کردہ فائدوں پر ضمیر کی آواز ہے۔ اچھا، گویا ہم نے کوئی اچھائی چھوڑ دی جس سے فائدہ ہو سکتا تھا، اور اب ضمیر ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کا تجزیہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ان کا مادہ کیا ہے، سبب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور وہ کتنی دیر رہیں گی۔ یہ تجزیہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا سکتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنے پر بھی زور ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ دوسرے نیکی اور بدی کو کیسے دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کے کاموں پر حیرانی یا غصہ نہیں آئے گا۔ وہ انجیر کے درخت والی مثال کتنی سادہ اور گہری ہے۔ جی، کیا ہم درخت پر حیران ہوتے ہیں کہ وہ پھل کیوں دے رہا ہے؟ تو پھر دنیا یا لوگ اگر اپنی فطرت کے مطابق چلیں تو حیرانی کیوں؟ بالکل۔ اور اسی سمجھ سے تنقید قبول کرنے کا حوصلہ بھی آتا ہے۔ اگر کوئی ہماری اصلاح کرے تو خوشی سے قبول کریں اور بے مقصد شکایتیں نہ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر شے بدل رہی ہے، لیکن کچھ بھی کائنات سے ضائع نہیں ہوتا، بس شکل بدل جاتی ہے۔ زندگی اور شہرت کی ناپائیداری کا موضوع یہاں بھی بہت زور سے دہرایا گیا ہے۔ آگسٹس کا عظیم دربار، پومپی کا خاندان، بڑے بڑے نامور لوگ، سب ختم ہو گئے۔ جی، وہ کتبوں پر لکھا ہوتا ہے یہ اپنے خاندان کا آخری فرد تھا۔ یہ سوچ کر وقت کی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ تو پھر اصل اطمینان کہاں سے ملے گا؟ متن کہتا ہے اپنے مقصد کی تکمیل سے۔ اچھا، وہ کام کرنے سے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، اور 3 اہم تعلقات کو نبھانے سے۔ اپنے جسم کی ضروریات پوری کرنا مگر اس کا غلام نہ بننا، الہی سبب یعنی کائناتی عقل سے جڑنا، اور اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ انصاف اور محبت سے رہنا۔ درد جسم کو تکلیف دے سکتا ہے، لیکن روح اگر چاہے تو اپنا سکون قائم رکھ سکتی ہے، اپنی رائے کو قابو میں رکھ کر۔ بات چیت میں بھی احتیاط کی تلقین ہے، مناسب اور صاف بات کرنا۔ جی، اور جب منصوبوں میں رکاوٹیں آئیں تو کیا کریں؟ یا تو ایمانداری سے راستہ نکالو، یا اگر وہ ممکن نہیں تو حالات کے مطابق کوئی نیا مناسب راستہ چنو۔ ہار ماننا یا غلط راستہ اپنانا حل نہیں ہے۔ ایک بہت ہی امید دلانے والا خیال یہ ہے کہ انسان کائنات کے کل سے ٹوٹنے کے بعد بھی دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی تعلق ٹوٹ جائے یا جی، جیسے کٹا ہوا عضو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، اسی طرح انسان سماجی یا روحانی طور پر الگ ہونے کے بعد بھی کوشش سے دوبارہ ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک خاص انسانی صلاحیت ہے، اور رکاوٹوں کو بھی اپنے فائدے میں بدلا جا سکتا ہے، انہیں کردار کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس نقطے کا جائزہ لیتے ہیں جو شاید آج کل بہت کام آ سکتا ہے۔ جب خیالات بہت حاوی ہو جائیں تو ان سے کیسے نمٹیں؟ تکنیک یہ بتائی گئی ہے کہ صرف اور صرف حال پر توجہ دیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اس لمحے میں ابھی کیا چیز ہے جو ناقابل برداشت ہے؟ جب ہم ماضی کا بوجھ اور مستقبل کا ڈر ہٹا دیتے ہیں تو حال کا بوجھ اکثر برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن کو قابو میں رکھنے کی ایک عملی مشق ہے۔ اسی طرح تفصیلی سوگ یا یادگاروں کو بھی بے فائدہ کہا گیا ہے، کیونکہ مرنے والے کو تو فرق نہیں پڑتا، اور زندہ رہنے والے کے لیے یہ بوجھ بن سکتا ہے۔ بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ ہماری رائے ہی ہمیں دکھی کرتی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو نقصان دہ نہ سمجھیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
ذہن ایک قلعہ ہے، ناقابل تسخیر، اگر وہ اپنی حفاظت کے لیے صرف خود پر انحصار کرے۔ حسی تاثرات یعنی جو ہم محسوس کرتے ہیں انہیں ویسے ہی قبول کرنے کی بات بھی اہم ہے۔ مطلب جو نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اس میں اپنی طرف سے ڈراؤنی یا منفی باتیں نہ جوڑیں۔ ہاں، کھیڑی ککڑی کڑوی ہے، پھینک دو۔ راستے میں کانٹے ہیں، بچ کر نکل جاؤ۔ یہ سوال ہی فضول ہے کہ دنیا میں ایسی چیزیں کیوں ہیں، بس ان سے نمٹنا سیکھو۔ اور یہ سب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنا مقام اور مقصد پہچانیں۔ جاہل لوگوں کی تعریف یا تنقید کی پرواہ کرنے سے بہتر ہے خود کو جاننا۔ ہماری روح کی جو ذہانت ہے وہ بھی اسی کائناتی ذہانت کا حصہ ہے جس سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ جیسے ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں ویسے ہی ہم اس کائناتی عقل سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ وہ سورج کی مثال کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اپنی روشنی ہر طرف پھیلاتا ہے کم ہوئے بغیر۔ جی، شاید ہمیں بھی اپنی اچھائی اور سمجھ کو ایسے ہی پھیلانا چاہیے۔ اور آخر میں وہ بنیادی اصول کہ انسان ایک دوسرے کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا تو دوسروں کو بہتر بناؤ یا انہیں برداشت کرو۔ تو کتاب 8 بھی انہی مرکزی خیالات کو مزید پختہ کرتی ہے۔ عقلی عمل، سماجی ذمہ داری، تقدیر اور تبدیلی کو قبول کرنا، حال میں جینا، اپنے فیصلوں اور رائے پر اختیار رکھنا، ذہن کی اندرونی طاقت پر بھروسہ کرنا اور کائنات میں اپنے صحیح مقام کو سمجھ کر جینا، یہ دونوں کتابیں مل کر ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتی نظر آتی ہیں جس کا مرکز اندرونی سکون اور بامقصد زندگی ہے۔ تو ہم نے کتاب 7 اور 8 کے اس سفر میں دیکھا کہ کیسے یہ قدیم فلسفہ ہمیں اپنی سوچ اور زندگی کے انداز پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، تبدیلی کو قبول کرنے سے لے کر اپنی رائے قابو میں رکھنے تک اور کائنات سے ہم آہنگی کا احساس پیدا کرنے تک بہت سے گہرے سبق ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پر وہ خیال بہت متاثر کن رہا کہ ذہن واقعی ایک قلعہ ہے جسے ہم خود مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے آج؟ اگر ہم دونوں کتابوں کا نچوڑ نکالیں تو ایک بڑا طاقتور پیغام ملتا ہے۔ اصل خوشی اور سکون باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے فیصلے، ہمارے اصول، بیرونی حالات، لوگوں کے رویے، شہرت، ناکامی، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہم ان حالات میں اپنی عقلی فطرت، اپنی انسانیت اور کائنات سے اپنے تعلق کو کیسے قائم رکھتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے اپنے اندرونی قلعے کو بنانے اور اسے مضبوط رکھنے کی۔ یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہر سننے والا خود غور کر سکتا ہے۔ ان عظیم اصولوں کو جان لینا ایک بات ہے، لیکن روزمرہ زندگی کی چھوٹی بڑی کشمکش، غصے، مایوسی اور پریشانیوں کے دوران ان پر ثابت قدمی سے عمل کرنا کتنا حقیقی طور پر ممکن ہے اور کیسے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر چلیں کتاب نحم سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب نحم۔ اچھا، اس کا آغاز ہی ایک بہت آپ کہیں دھماکے دار خیال سے ہوتا ہے۔ اور ایلیس کہتا ہے کہ ناانصافی کرنا کائنات کے خلاف یا فطرت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے۔ یہ خیال تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ مطلب ناانصافی تو ایک انسان دوسرے سے کرتا ہے، یہ کائنات کے خلاف کیسے ہو گئی؟ اس نے ہم جیسی عقلی مخلوق کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، سماج میں ایک ہم آہنگی پیدا کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ تو جب کوئی ناانصافی کرتا ہے وہ صرف کسی ایک فرد کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ وہ کائنات کے اس بنیادی ڈیزائن، اس بنیادی اصول یعنی ہم آہنگی کے اصول کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اسے بے حرمتی یا آسمان کے خلاف غداری کہتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف سماجی نہیں بلکہ ایک طرح سے کائناتی اصول شکنی ہے۔ اور کیا، اسی منطق سے پھر وہ جھوٹ بولنے کو بھی اتنا ہی سنگین سمجھتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر کائنات کی بنیاد سچائی یا فطرت پر ہے تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا گویا اس بنیاد پر ہی حملہ کرنا ہے۔ یہ نہ صرف دوسرے انسان کے ساتھ دھوکہ ہے بلکہ یہ کائنات کی جو اصل حقیقت ہے اس سے منہ موڑنا بھی ہے۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لا علمی میں بولے گئے جھوٹ کو بھی مسئلہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بھی چاہے نیت بری نہ ہو کائنات کے نظم و ضبط میں خلل ڈالتا ہے۔ یہ سچائی اور فطرت سے ہم آہنگی پر ایک غیر معمولی زور ہے۔ یہ ہم آہنگی کا تصور واقعی بہت مرکزی لگتا ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات جو مجھے کافی دلچسپ لگی وہ خوشی اور غم، یا آپ کہہ لیں لذت اور تکلیف کے بارے میں ہے۔ اوریلیس کہتا ہے کہ جو شخص خوشحالی کو اصل اچھائی اور تکلیف کو اصل برائی سمجھتا ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا، اور لازمی طور پر تقدیر کی شکایت کرے گا۔ یہ تو ہماری عام سوچ کے بالکل الٹ بات ہے۔ ہاں، یہ سمجھو تو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے شروع میں۔ دیکھیں، اسٹوئکس کے نزدیک نا خوشی، غم، صحت، بیماری، امیری، غریبی، عزت، ذلت، یہ ساری چیزیں غیر جانبدار ہیں، یعنی انڈیفرنس۔ مطلب یہ کہ یہ چیزیں بذات خود نہ اچھی ہیں نہ بری۔ اصل اچھائی یا برائی ہمارے اندر ہے، ہمارے کردار میں، ہمارے فیصلوں میں، ہمارے رد عمل میں۔ اب فطرت یا تقدیر جو ہے وہ یہ غیر جانبدار چیزیں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگوں کو دیتی ہے۔ تو اگر ہم ان باہر کی چیزوں کو ہی اصل اچھائی یا برائی سمجھیں گے تو ظاہر ہے جب کسی برے آدمی کو خوشحالی ملے گی یا کسی اچھے آدمی کو تکلیف پہنچے گی تو ہم لازماً کڑھیں گے اور فطرت کو غیر منصف سمجھیں گے۔ تو گویا اصل امتحان یہ ہوا کہ ان بیرونی حالات کو، چاہے وہ اچھے لگیں یا برے، ہم قبول کیسے کرتے ہیں بغیر جذباتی ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ فطرت کے کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ بالکل، درد سے ڈرنا یا لذت کے پیچھے بھاگنا، یہ دونوں ہی فطرت سے ایک طرح کی عدم ہم آہنگی کی علامت ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ ان غیر جانبدار چیزوں کو ویسے ہی قبول کیا جائے جیسے فطرت انہیں بانٹتی ہے، اور اپنی توجہ اپنی اندرونی نیکی پر، اپنے کردار کی پاکیزگی پر رکھی جائے۔ اوریلیس اسی لیے تو کہتا ہے کہ بغیر جھوٹ، ریاکاری، عیش پرستی یا تکبر کے دنیا سے جانا بہتر ہے۔ اور ایک بہت چونکا دینے والی بات وہ کہتا ہے کہ عقل کا خراب ہو جانا، یعنی سمجھ بوجھ کا ختم ہو جانا، وہ جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ بڑی وبا ہے۔ اور موت کے بارے میں بھی اس کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ اسے حقیر جاننے سے منع کرتا ہے، لیکن ڈرنے کی بجائے کہتا ہے خوشی سے قبول کرو، کیونکہ یہ بھی زندگی کے قدرتی چکر کا حصہ ہے۔ جی ہاں، جیسے جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پیدائش ہے، یہ سب فطری عمل ہیں، ویسے ہی موت بھی ہے۔ ایک عقل مند شخص موت کا بے صبری سے انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اسے فطرت کے عمل کا حصہ سمجھ کر قبول کرتا ہے، جیسے کسان فصل کے پکنے کا انتظار کرتا ہے۔ اور اگر موت کا خیال پریشان کرے تو وہ ایک مشورہ بھی دیتا ہے، شاید تھوڑا تلخ، کہ یہ سوچو کہ کن لوگوں اور کن فضول رسم و رواج سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہاں، یہ تسلی تھوڑی عجیب ہے مگر شاید حقیقت پسندانہ ہو۔ اچھا، اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں ہیں اس کتاب میں؟ جی بالکل، جیسے یہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا اصل میں خود کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ اس سے ہم خود برے بن جاتے ہیں۔ یا یہ کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے، مثلاً کسی کی مدد کرنا، وہ نہ کرنا بھی ایک طرح کی ناانصافی ہی ہے۔ اور حقیقی خوشی وہ کہاں ملے گی؟ وہ ملے گی صحیح فیصلے کرنے میں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، اور جو کچھ باہر سے ہو رہا ہے اسے قبول کرنے میں۔ خواہشات کو قابو میں رکھنے اور اپنی رہنما اصول یعنی اپنی عقل کو ہمیشہ فعال رکھنے پر بہت زور ہے۔ یہی عقل ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ ایک اور دلچسپ مشاہدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام جاندار اپنی قسم کی طرف کھنچتے ہیں، مٹی مٹی کی طرف، پانی پانی کی طرف۔ تو اسی طرح انسانوں کو بھی ایک دوسرے کی طرف، سماج کی طرف کھنچنا چاہیے۔ حالانکہ وہ کہتا ہے ہم کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں۔ فطرت ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے، اور جیسے درخت پھل دیتا ہے ویسے ہی ہماری عقل کو بھی سماج کے لیے، مشترکہ بھلائی کے لیے پھل دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی غلطی کرے تو نرمی سے سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو صبر کرو۔ دیوتا بھی تو ایسے لوگوں پر صبر کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے، کام کو غلامی نہیں سمجھنا بلکہ ایک سماجی ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے۔ اور بدقسمتی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اکثر ہمارے خیالوں میں ہوتی ہے، باہر جو کچھ ہے وہ بس ویسا ہی ہے،
اسے اچھا یا برا ہماری سوچ بناتی ہے۔ اور یہ کہ ہر چیز بدل رہی ہے، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ بالکل۔ پھر وہ کائنات کے چلنے پر بات کرتا ہے کہ یا تو یہ ایک ذہین طاقت یعنی پروویڈنس سے چل رہی ہے یا پھر ایٹموں کے بے ترتیب ٹکراؤ سے۔ اوریلیس کہتا ہے دونوں صورتوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ منظم ہے تو کل یعنی کائنات کے فائدے کو قبول کرو، اگر بے ترتیب ہے تو اپنی عقل، اپنے رہنما اصول کی پیروی کرو، تقدیر پر بھروسہ رکھو۔ دعاؤں کے بارے میں بھی اس کا مشورہ بڑا عملی ہے۔ چیزیں مانگنے کے بجائے اپنی خواہشات اور خوف پر قابو پانے کی طاقت مانگو۔ اچھا، یہ جو نقطہ ہے کہ نیکی خود اپنا انعام ہے، اسے تھوڑا سا کھولیں گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کا جو عمل ہے نا، وہ بذات خود ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے، ہمارے کردار کو سنوارتا ہے۔ یہی اس کا اصل انعام ہے۔ اگر ہم نیکی اس توقع سے کریں گے کہ بدلے میں کچھ ملے گا، مثلاً شہرت ملے گی یا کوئی شکریہ ادا کرے گا، تو جب وہ نہیں ملے گا تو مایوسی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نیکی اس لیے کریں کہ یہ صحیح کام ہے، یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، تو وہ عمل خود ہی ایک اطمینان کا باعث بن جاتا ہے۔ ہمیں کسی بیرونی انعام کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے ایپیکیورس کی مثال دی گئی ہے کہ بیماری میں بھی اس نے ذہنی سکون نہیں کھویا، کیونکہ اس کا سکون بیرونی حالات پر منحصر نہیں تھا بلکہ اس کے اندرونی اصولوں پر مبنی تھا۔ واہ، یہ تو واقعی بہت گہری باتیں ہیں۔ کتاب نحم میں تو جیسے زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطۂ اخلاق مل جاتا ہے جو اندرونی سکون اور سماجی ذمہ داری دونوں پر زور دیتا ہے۔ اچھا، اب کتاب دحم کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب دہم کا آغاز تو آپ کہیں روح سے ایک براہ راست جھنجھوڑ دینے والے سوال سے ہوتا ہے۔ اے میری روح، کیا تم کبھی حقیقی معنوں میں نیک، سادہ اور بے نقاب بنو گی؟ کیا تم کبھی قناعت اور اطمینان کا مزہ چکھو گی، خواہشات سے آزاد ہو کر؟ یہ سوالات پڑھنے والے کو فوراً اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا ہم اپنی موجودہ حالت پر جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر مطمئن ہو سکتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جو ہو رہا ہے وہ کائنات کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے اور اسی میں بھلائی ہے؟ جی، اور پھر عملی نصیحتیں شروع ہوتی ہیں۔ پہلے اپنی فطرت کو سمجھو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اپنی بنیادی ضروریات ضرور پوری کرو، لیکن صرف اس حد تک کہ تمہاری اعلیٰ فطرت یعنی تمہاری عقلی اور سماجی فطرت کو نقصان نہ پہنچے، جس کا مقصد ہی دوسروں کی خدمت ہے۔ اور مشکلات کا سامنا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس بارے میں وہ کہتا ہے کہ جو بھی مشکل آئے یا تو تم میں اسے برداشت کرنے کی طاقت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اسے استعمال کرو، شکایت کیوں کرنی؟ اگر نہیں ہے تو وہ چیز تمہیں ختم کر دے گی اور خود بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ یقین رکھنا کہ میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، یہ سوچ ہی اصل میں برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اگر کوئی غلطی کرے؟ پہلے تو شائستگی سے سمجھاؤ، اگر نہ مانے تو خود کو الزام دو کہ شاید سمجھانے میں کمی رہ گئی، یا پھر کسی کو بھی نہیں کہ شاید وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اور پھر وہی بات کہ جو ہوتا ہے وہ تقدیر کا حصہ ہے۔ ہم اور ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات ازل سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تقدیر اور کائنات کا حصہ ہونے کا تصور یہ تو بار بار آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ وہ کہتا ہے چاہے کائنات ایٹموں سے بنی ہو یا کسی منظم فطرت سے، میں اس کل کا حصہ ہوں، اس لیے میں کبھی اس چیز پر ناخوش نہیں ہوں گا جو کل یعنی کائنات کے لیے فائدہ مند ہے، اور میں کبھی بنی نوع انسان کے مشترکہ مفاد کے خلاف کام نہیں کروں گا۔ حقیقی خوشی اسی میں ہے کہ میں اپنا کردار ادا کروں اور نظام کائنات سے ہم آہنگ رہوں۔ اور کائنات کے حصے وہ بدلتے رہتے ہیں، فنا ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ کوئی برائی نہیں، یہ فطرت ہے۔ جیسے ہمارا جسم بدلتا رہتا ہے، کل جو کھایا تھا وہ آج ہمارے جسم کا حصہ ہے، کل وہ کسی اور شکل میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ سب فطری ہے۔ ہمیں خود کو اچھائی، حیا، سچائی، دانائی، استقامت جیسے دائمی اوصاف سے آراستہ کرنا چاہیے۔ دیوتا بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے بنیں، نہ کہ صرف ان کی خوشامد۔ کن چیزوں سے بچنا ہے، اس کی بھی کوئی فہرست ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے فضول کھیل تماشوں سے، جنگی جنون سے، بے جا خوف سے، غلامانہ ذہنیت سے بچو۔ ہر کام سوچ سمجھ کر پوری ایمانداری سے کرو، سادگی اور سنجیدگی اپناؤ،
ہر چیز کی اصل حقیقت، اس کی مدت، اس کے اجزاء اور اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فطرت کا مطالعہ کرنے کا بھی کہتا ہے؟ جی، کہتا ہے اس سے ذہن کو وسعت ملتی ہے، جسم کی ناپائیداری کا احساس بڑھتا ہے اور توجہ اصل چیزوں پر مرکوز ہوتی ہے، یعنی موجودہ لمحے میں ایمانداری سے اپنا کام کرنا اور جو تقدیر سے ملے اس پر راضی رہنا۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے سوچو، کیا یہ معقول ہے؟ اگر ہاں تو کرو۔ اگر کوئی رکاوٹ آئے تو جو وسائل ہیں انہیں انصاف کے ساتھ استعمال کرو۔ انصاف خود بہترین مقصد ہے، اور فطرت سے کہو جو چاہو دو، جو چاہو لے لو۔ یہ تو مکمل سپردگی کا رویہ ہے۔ پہاڑ پر رہنے کی طرح جیو، یہ ایک عجیب سی تشبیہ ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ اہم نہیں، آپ کا رویہ اہم ہے۔ چاہے آپ شہر کے ہنگاموں میں ہوں یا پہاڑ کی تنہائی میں، آپ کا اندرونی سکون اور سماجی ذمہ داری کا احساس قائم رہنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہوں، دنیا کے شہری کی طرح ایک بڑی کمیونٹی کا حصہ بن کر جئیں۔ صرف نیکی کی باتیں نہ کرو، نیک بننے کی کوشش کرو۔ وقت اور مادے کی وسعت پر غور کرو تو اپنی اور اپنی پریشانیوں کی حیثیت بہت معمولی نظر آئے گی۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، غرور کرتے، غصہ کرتے اور پھر چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ فطرت بھیجتی ہے وہ بہترین وقت پر بھیجتی ہے۔ ہمیں تقدیر سے محبت کرنی چاہیے، جیسے زمین بارش سے کرتی ہے۔ زندگی کے راستے محدود ہیں، یا تو حالات کے مطابق جیتے رہو، یا دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، یا مر جاؤ۔ ان میں سے ایک تو ہونا ہی ہے۔ ہمت مت ہارو، اپنی عقل کا جائزہ لیتے رہو، کیا وہ صحیح کام کر رہی ہے؟ کہیں وہ جسمانی خواہشات کی غلام تو نہیں بن گئی؟ تقدیر سے بھاگنا یا اس پر کرنا بھی ایک طرح کی نافرمانی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ذبح ہوتا ہوا جانور چیخے چلائے۔ عقل مند انسان ضرورت کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے، قبول تو خیر سب کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب کسی کے برے رویے سے تکلیف پہنچے، فوراً اپنے اندر جھانکو، کیا میں نے بھی کبھی ایسی غلطی کی ہے؟ پیسے، لذت یا شہرت کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ یہ سوچ غصے کو ٹھنڈا کر دے گی۔ ہو سکتا ہے غلطی کرنے والا مجبور ہو، اگر ممکن ہو تو اس کی مدد کرو۔ ماضی کے عظیم لوگوں کو یاد کرو، سقراط، زینو، دوسرے شہنشاہ، وہ سب کہاں گئے؟ انسان دھوئیں کے بلبلے کی طرح ہے، وقت کم ہے، اسے نیکی میں صرف کرو۔ ایسا بنو کہ کوئی تمہیں دل سے بے ایمان نہ کہہ سکے۔ اگر کوئی الزام لگائے تو اپنے عمل سے اسے جھوٹا ثابت کرو۔ ایمانداری سے جیو یا بالکل نہ جیو۔ جو موقع پر مناسب ہے وہ کرو، یہ ہمیشہ ممکن ہے۔ بڑبڑانا چھوڑو، نیکی کرنے میں خوشی محسوس کرو۔ ذہن کی آزادی سب سے بڑی طاقت ہے۔ رکاوٹیں یا تو جسم کی طرف سے ہیں یا ہماری اپنی سوچ کی وجہ سے۔ مشکلات کردار کو مضبوط بناتی ہیں۔ کوئی شہری اس چیز سے نقصان نہیں اٹھاتا جو پوری کمیونٹی کو نقصان نہ پہنچائے، اور کمیونٹی کو تب تک نقصان نہیں ہوتا جب تک اس کے قوانین محفوظ ہوں۔ نام نہاد بدقسمتیاں قوانین نہیں توڑتی، اس لیے وہ حقیقی نقصان نہیں ہے۔ انسان کی نسل پتوں کی طرح ہے، یہ ہومر کا مصرع اوریلیس دہراتا ہے۔ بچے، تعریف، تنقید، شہرت، سب پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ زندگی مختصر ہے، ہمارا ماتم کرنے والے بھی جلد چلے جائیں گے۔ صحت مند دماغ ہر حال کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جیسے مضبوط معدہ ہر قسم کی غذا ہضم کر لیتا ہے۔ صرف بیمار ذہن ہی خاص حالات یا تعریف کا طلبگار ہوتا ہے۔ مرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے سے لوگوں سے واسطہ پڑا تو جانا آسان ہو جائے گا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، فطرت کے عمل کے طور پر جاؤ۔ اور آخری بات جو بہت اہم لگی، مسلسل لوگوں کے اور اپنے بھی اعمال کے پیچھے چھپے ارادے اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے وہ اکثر باہر نہیں ہوتی، ہمارے اندر کا تصور ہوتی ہے۔ اصل انسان ہماری سوچ ہے، ہماری عقل ہے، جسم تو صرف اوزار ہے۔ بالکل، تو یہ تھا کتاب نہم اور دہم کا ایک سفر۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اوریلیس بار بار کائنات سے ہم آہنگی، اندرونی سکون، سماجی ذمہ داری، تقدیر کو قبول کرنے اور ہر شے کی عارضی نوعیت پر زور دیتا ہے۔ اور یہ خیالات جو تقریباً 2000 سال پہلے ایک رومی شہنشاہ نے اپنے لیے لکھے تھے، آج بھی حیرت انگیز طور پر متعلقہ ہیں۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل کنٹرول ہمارے اندر ہے، ہمارے رد عمل میں، ہمارے اصولوں میں، نہ کہ بیرونی حالات میں۔
یہ سچ ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرنا آسان نہیں، لیکن شاید کوشش کرتے رہنا ہی اصل مقصد ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں 11ویں کتاب سے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہمارے لیے۔ اچھا جی، 11ویں کتاب۔ اس کتاب میں ایک مرکزی خیال ہے، عقلی روح کا، ریشنل سول۔ جی، متن کہتا ہے کہ یہ روح، یہ خود آگاہ ہے، مطلب یہ خود کو دیکھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اور سب سے اہم، ہاں، اپنی مرضی سے خود کو تشکیل دے سکتی ہے۔ اسے کسی باہر کی طاقت کی ضرورت نہیں۔ یہ عقلی روح کا تصور بہت بنیادی ہے۔ یہ صرف آپ کہہ لیں سوچنے یا منطق استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ جی، یہ ایک اخلاقی قطب نما کی طرح ہے، ہمیں صحیح غلط بتاتی ہے، خود پر قابو پانے کی طاقت دیتی ہے، اچھا، اور کائنات کی جو مجموعی عقل ہے، یونیورسل ریزن، اس سے ہمارا تعلق جوڑتی ہے، گویا ہماری ذات کا وہ حصہ جو ہمیں صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ لگی کہ یہ روح اپنی تکمیل، اپنا مقصد، زندگی کتنی لمبی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ حاصل کر لیتی ہے۔ یہ بالکل، جیسے مثال دی ہے کہ پھلدار درخت دوسروں کے لیے پھل دیتا ہے، روح اپنا پھل خود پاتی ہے، چاہے زندگی مختصر ہو۔ یہ بات ہمارے جو آج کل کے خیالات ہیں نا، کارکردگی اور نتائج کے بارے میں، ان کو چیلنج کرتی ہے۔ صحیح۔ تکمیل وقت کی مقدار میں نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے میں نیکی اور مقصد کے ساتھ جینے کا جو معیار ہے، اس میں ہے۔ تو روح کا کام ہر قدم پر پورا ہو رہا ہے؟ اگر وہ اپنے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے تو جی ہاں، اس کے اعمال مکمل ہیں، کسی ڈرامے یا رقص کی طرح نہیں کہ بیچ میں رک جائے تو ادھورا رہ گیا۔ اچھا، کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو بیرونی چیزیں ہیں جیسے موسیقی، رقص، کھیل، ان کی کشش کو کیسے کم کیا جائے تاکہ وہ ہم پر حاوی نہ ہوں۔ ہاں، وہ تجزیے والی مشق۔ جی، کہ ان چیزوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں توڑ کر جانچیں۔ بالکل، جیسے موسیقی کا ہر سر الگ سے سن کر پوچھیں، کیا یہ اکیلی آواز مجھ پر قابو پا رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لطف اندوزی سے روکنا؟ نہیں، لطف سے روکنا نہیں، بلکہ ان چیزوں کا جو ایک سحر ہوتا ہے نا، جو ہمیں اپنی اصل توجہ، یعنی اندرونی نیکی، ذہنی سکون، اس سے ہٹا سکتا ہے، اس سحر کو توڑنا ہے۔ اچھا، جب ہم کسی چیز کو اس کے پرزوں میں دیکھتے ہیں تو اس کی وہ مصنوعی کشش کم ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی توجہ واپس اپنی ذات پر لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہمیں وہ چیزیں قبول کرنے کو کہتی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جیسے دوسروں کے کام یا موت بھی۔ جی، موت کے لیے تیار روح کا ذکر ہے، جو ضد یا دکھاوے پر نہیں بلکہ گہرے غور و فکر اور فیصلے پر مبنی ہو۔ ہاں، اس میں وہ مسیحیوں کا حوالہ بھی آتا ہے۔ جی، غیر جانبداری سے بتایا ہے کہ متن کے مطابق ان کی قبولیت شاید ضد پر مبنی تھی، فلسفیانہ فیصلے پر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ موت کو زندگی کا فطری حصہ سمجھ کر وقار سے قبول کیا جائے۔ یہ اسٹوئک قبولیت، ایکسیپٹنس، اس کا نچوڑ ہے۔ یہ کوئی بے بسی یا شکست ماننا نہیں ہے۔ نہیں، یہ حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، یہ سمجھنا کہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس میں کچھ چیزیں ہمارے بس سے باہر ہیں۔ یہ سمجھ ہمیں غیر ضروری پریشانی اور جدوجہد سے بچاتی ہے۔ ہم اپنی توانائی ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو واقعی ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے اپنے خیالات، فیصلے، اعمال۔ اور ایک بہت اہم نقطہ جو بار بار آتا ہے وہ کمیونٹی کا ہے، سماجی فرض کا۔ جی، وہ کٹی ہوئی شاخ والی مثال۔ ہاں، جیسے شاخ کٹ کر درخت سے الگ ہو جاتی ہے، ویسے ہی جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں یا اسے نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم نہ صرف اس سے بلکہ پوری انسانی برادری سے کٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہمارا تعلق دوسروں سے صرف گہے سطحی نہیں ہے، یہ فطری اور بنیادی ہے۔ اچھا، اسٹوئسزم کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہی کائناتی جسم کے اعضاء ہیں، لہٰذا دوسروں کو تکلیف پہنچانا دراصل خود کو زخمی کرنا ہے۔ اور متن کہتا ہے کہ دوبارہ جڑنا ممکن ہے۔ جی، خدا کی طرف سے یہ صلاحیت ملی ہے، لیکن بار بار ٹوٹنا اس عمل کو مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے تعلقات کی قدر کرنے اور انہیں احتیاط سے نبھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو پھر دوسروں کی غلطیوں یا برے سلوک سے کیسے نمٹے؟ 11ویں کتاب میں اس پر کافی بات ہوئی ہے، نقطہ 9، 13 اور خاص طور پر 18 میں۔ جی، کئی جگہ ہے۔ ان سب کا خلاصہ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، چند باتیں ہیں۔ پہلا، یاد رکھیں کہ لوگ اکثر لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے برا کرتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں۔ اچھا۔ دوسرا،
اپنی توجہ ان کے عمل سے ہٹا کر اپنے رد عمل پر لائیں، صرف وہی آپ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا، یاد رکھیں کہ ہم سب میں خامیاں ہیں، ہم دردی دکھائیں۔ اور چوتھا، جو بہت اہم ہے، حقیقی نرمی اور مہربانی وہ ناقابل شکست ہے۔ وہ فوکیون کی مثال بھی ہے نا؟ جی، جو سکون سے توہین برداشت کرتا تھا۔ بالکل۔ تو یہ نفسیاتی طور پر بہت طاقتور مشورہ ہے۔ اصل جنگ باہر نہیں، ہمارے اندر ہے، ہمارے فیصلوں اور خیالات میں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ پریشانی کی جڑ واقعہ نہیں بلکہ اس کے بارے میں ہماری رائے ہے، تو ہم اپنی اندرونی حالت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور نرمی کمزوری نہیں، یہ ایک فعال اور مضبوط حکمت عملی ہے۔ اور آخر میں 11ویں کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ زندگی کا ایک واضح مقصد ہونا چاہیے، جی، اور وہ مقصد مشترکہ بھلائی، کامن گڈ سے جڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے اور پوری انسانیت کی بہتری کے لیے ہوں۔ یہ سٹوئسزم کے سماجی پہلو کو واضح کرتا ہے۔ یہ کوئی خود غرض فلسفہ نہیں ہے کہ بس اپنا سکون دیکھو۔ نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ فرد کی بھلائی مجموعے کی بھلائی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو 11ویں کتاب ہمیں اپنی روح کو سمجھنے، رد عمل کو قابو کرنے، دوسروں سے ہمدردی کرنے اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کی بنیاد دیتی ہے۔ جی بالکل۔ اب دیکھتے ہیں کہ 12ویں کتاب ان خیارات کو کیسے مزید آگے بڑھاتی ہے۔ 12ویں کتاب، اچھا، اس کتاب کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی اور عملی مشورے سے ہوتا ہے۔ جی، کہا گیا ہے کہ اگر ہم اپنی مطلوبہ چیزیں جیسے سکون، خوشی یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آسان راستہ یہ ہے کہ ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کی فکر چھوڑ دیں۔ بس؟ ہاں، صرف حال پر توجہ دیں اور اس لمحے میں 2 کام کریں: تقویٰ یعنی جو تقدیر سے ملے اسے قبول کریں، اور انصاف یعنی سچائی اور دوسروں سے صحیح سلوک۔ یہ حال میں جینے والی بات آج کل مائنڈ فلنس کے نام سے بہت مقبول ہے۔ جی ہاں، لیکن سٹوئکس کے لیے یہ صرف کوئی تکنیک نہیں تھی، یہ زندگی گزارنے کا بنیادی اصول تھا۔ ماضی گیا، مستقبل آیا نہیں۔ صرف یہی لمحہ ہے۔ بالکل، صرف یہی لمحہ ہے جس میں ہم عمل کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، اپنی تقدیر قبول کر سکتے ہیں۔ یہ غیر ضروری بوجھ اتار کر حال کی حقیقت میں پوری طرح موجود ہونے کی دعوت ہے۔ کتاب پھر انسان کے 3 حصوں کا ذکر کرتی ہے: جسم، سانس اور ذہن۔ جی، اور کہتی ہے کہ اصل شخص یا میں وہ یہ ذہن ہے، مائنڈ۔ صحیح۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس ذہن کو جسمانی تکلیفوں سے، باہر کی دنیا کے ہنگاموں سے، ماضی مستقبل کی پریشانیوں سے الگ کرنا سیکھنا ہوگا۔ اسے الگ رکھنا ہے۔ ہاں، اسے انصاف، سچائی اور تقدیر کی قبولیت پر مرکوز رکھنا ہے۔ وہ ایمپیڈوکلیز کا حلالہ بھی ہے، گینڈ کی طرح گول۔ جی، یعنی مکمل، خود مختار، یکساں۔ یہ ذہنی علیحدگی، مینٹل سیپریشن، یا جسے اندرونی قلعہ، انر سٹیڈل بھی کہتے ہیں، یہ سٹوئسزم کی ایک اہم مشق ہے۔ اس کا مطلب دنیا سے کٹ جانا تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اندر ایک ایسی جگہ بنانا جہاں باہر کے طوفان اثر نہ کر سکیں۔ یہ اپنے خیالات اور احساسات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے بغیر ان میں بہہ جائے۔ اچھا، یہ ہمیں انتخاب کی آزادی دیتا ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دیں اور کس پر رد عمل ظاہر کریں۔ یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی پیش کیا گیا ہے نقطہ 4 میں، کہ ہم بظاہر خود سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہاں، لیکن دوسروں کی رائے کو اپنی رائے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بہت عام ہے۔ متن کہتا ہے کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ اپنا ہر خیال فوراً ظاہر کر دو تو شاید ہم ایک دن بھی نہ گزار پائیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ہماری اندرونی حقیقت اور بیرونی دکھاوے کے درمیان جو فرق ہے اسے واضح کرتا ہے۔ ہم اکثر سماجی منظوری، دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش میں اپنی اصل قدر، اپنے اندرونی قطب نما سے دور ہو جاتے ہیں۔ سٹوئک فلسفہ ہمیں بار بار اپنی توجہ اندر کی طرف موڑنے، اپنی قدر خود پہچاننے اور دوسروں کی رائے کا غلام نہ بننے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک اور مشکل سوال جو 12ویں کتاب اٹھاتی ہے وہ نقطہ 5 میں ہے کہ اچھے نیک لوگ بھی مر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ متن اس کے جواب دلیل سے دیتا ہے، لیکن ہمیں اسے غیر جانبداری سے سمجھنا ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ اگر ان کا واپس آنا کائنات کے نظام یا فطرت کے لیے بہتر ہوتا تو ایسا ضرور ہوتا۔ جی،
چونکہ ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں خدا یا فطرت کے فیصلے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پر بحث کرنا گویا کائنات کے نظام پر اعتراض کرنا ہے۔ جو ہوتا ہے اسے قبول کرنا ہی دانشمندی ہے۔ یہ تقدیر اور کائناتی نظام پر گہرے یقین کا اظہار ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب کوئی ذاتی نقصان ہوا ہو۔ یقیناً، لیکن سٹوئک نقطہ نظر سے کائنات ایک منظم اور عقلی اکائی ہے۔ اس نظام میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، چاہے وہ ہماری محدود سمجھ سے باہر ہو۔ تو مزاحمت کی بجائے بہاؤ کے ساتھ چلنا؟ جی، اور جو ہوتا ہے اسے قبول کرنا، یہی سکون کا باعث بنتا ہے۔ کتاب کچھ عملی مشقیں بھی بتاتی ہے جو ہمیں یہ بڑا تناظر حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ہاں، وہ پرسپیکٹیو شفٹنگ مشق، جیسے اپنی موت کے بارے میں سوچنا، زندگی کی مختصر مدت پر غور کرنا، کائنات کی وسعت کے مقابلے میں اپنی حیثیت کو دیکھنا، یا پاسٹ کی مشہور اور طاقتور شخصیات کے انجام پر غور کرنا کہ وہ آج کہاں ہیں۔ نقطہ 27 راکھ اور کہانیاں۔ جی، ان مشقوں کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو کائنات کی لامحدودیت اور وقت کے وسیع بہاؤ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہماری ذاتی پریشانیاں، خوف، خواہشات، یہ سب چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھا، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ کردار کی مضبوطی، نیکی، عقل کا صحیح استعمال۔ یہ مشقیں ہمیں غیر ضروری چیزوں سے لا تعلق ہونے اور اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ایک اور خوبصورت مثال چراغ کی دی گئی ہے، نقطہ 15۔ جی، بہت اچھی مثال ہے۔ جیسے چراغ بجھنے تک اپنی روشنی دیتا رہتا ہے، ہمیں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، ذہنی سکون کو آخری دم تک برقرار رکھنا چاہیے۔ اسے وقت سے پہلے مرنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ اندرونی سالمیت، انٹیگریٹی اور ثابت قدمی کی تلقین ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری بنیادی نیک نیتی اور اصول قائم رہیں۔ ہماری اندرونی روشنی حالات کی وجہ سے مدھم نہ پڑے۔ اور پھر وہ مرکزی خیال جو بار بار دہرایا جاتا ہے، سب کچھ رائے ہے، نقطہ 22۔ جی، ایوری تھنگ از اوپینین۔ ہماری پریشانی، ہمارا خوف، ہمارا یہ سب واقعات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان واقعات کے بارے میں ہماری رائے، ہمارے ججمنٹ کی وجہ سے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم اپنی رائے بدل لیں تو ہمارا تجربہ بدل جائے گا۔ یہ سٹوئک فلسفے کا شاید سب سے بنیادی اور طاقتور نقطہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری اندرونی دنیا پر ہمارا اختیار ہے، بیرونی واقعات ہمارے قابو میں نہیں، لیکن ان کو مانے دینا، ان پر رد عمل ظاہر کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری حقیقی آزادی پوشیدہ ہے۔ آخر میں 12ویں کتاب زندگی کو ایک ڈرامے سے تشبیہ دیتی ہے، نقطہ 36۔ جی، ہم سب اس دنیا کے سٹیج پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ اہم نہیں کہ ہمارا کردار کتنا لمبا ہے، 3 ایکٹ کا یا 5 ایکٹ کا۔ اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ ہم نے اپنا کردار اصولوں کے مطابق اچھی طرح نبھایا یا نہیں۔ جب ڈرامہ ختم کرنے والا مالک یعنی فطرت یا خدا ہمیں جانے کو کہتا ہے تو ہمیں مطمئن ہو کر رخصت ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی مطمئن ہے۔ یہ زندگی کے خاتمے کو قبول کرنے کا ایک بہت پرسکون اور باوقار طریقہ ہے۔ موت کا خوف کم ہوتا ہے اس سے۔ جی، اور یہ یاد دہانی کہ زندگی کی قدر اس کی لمبائی میں نہیں، اس کے معیار میں ہے۔ اختتام فطری ہے، اسے لڑنے کی بجائے قبول کرنا ہی سکون کا راستہ ہے۔ تو 11ویں اور 12ویں کتاب کا یہ گہرا جائزہ، یہ ہمیں بار بار کچھ بنیادی سچائیوں کی طرف واپس لاتا ہے۔ اپنے اندرونی خیالات اور فیصلوں پر قابو پانا، جو ہمارے اختیار میں نہیں اسے قبول کرنا، عقل اور انصاف کے مطابق جینا، اور پوری انسانیت کو ایک برادری سمجھنا۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ میرے خیال میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قدیم حکمت آج بھی اتنی ہی متعلقہ اور قابل عمل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی سکون اور اطمینان باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ افراتفری اور غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہمارے پاس ہمیشہ یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم کیسے سوچیں اور کیسے عمل کریں۔ یہ ہمیں ایک وسیع تر تناظر دیتی ہے۔ بالکل، جس سے ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ اصل طاقت ہماری اپنی سوچ اور انتخاب میں ہے۔ بالکل، اور شاید آج کے سامعین کے لیے غور کرنے کا ایک سوال یہ چھوڑا جا سکتا ہے، جی،
کہ اگر یہ سچ ہے کہ ہماری زیادہ تر پریشانی واقعات سے نہیں بلکہ ان کے بارے میں ہماری رائے سے پیدا ہوتی ہے، تو ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں چیزیں کیسی ہونی چاہیے کے بارے میں وہ کون سی ایک گہری پختہ رائے ہے جو سب سے زیادہ تناؤ یا پریشانی کا باعث بنتی ہے اور جسے آج ہم چیلنج کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، سوچنے والا۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔